باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم والسلطان القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں السلام علیکم طبتم۔ صلاۃ و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور کے ماں باپ پر۔ حضرت رحمت میرا بھی گفتگو جو ہے وہ 46ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ کیا خوب کسی نے کہا تھا، گر نیابی صحبت اہل صفا بس تو را کافی است ذکر صفا۔ اگر تمہیں ولیوں کی صحبت نہیں ملتی تو تیرے لیے ان کا ذکر کرنا ہی کافی ہے۔ تو بڑی سعادت ہے ہمارے لیے اور میرے سامعین کے لیے بھی کہ ہم 46ویں مرحلے میں داخل ہو گئے۔ آج جن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں انہیں اکثریت جانتی ہے جس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ میری مراد مشہور نام جو ہے، گفتگو پھر آگے کریں گے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ 1238 عیسوی میں ہوئی، جس کا اب 2013 جا رہا ہے، اور آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ 1325 کو ہوا۔ تو اس حساب سے آپ نے جو زندگی پائی ہے وہ 87 سال ہے، 87 ایئرس، 87 سال آپ نے عمر پائی۔ پیدا آپ کہاں ہوئے؟ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کا ضلع بدایوں، آج کل اس کو بدایوں کہتے ہیں، ویسے شروع میں یہ بداؤں ہوتا تھا، واو اور اس کے بعد پھر یا آ گئی، پھر با کے اوپر زبر بھی آ گئی۔ آپ کے والد گرامی جو ہیں ان کا نام سید احمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آئین اکبری پڑھ رہا تھا۔ آئین اکبری کا نام تو سنا، وہ دین الہی، ہاں سمجھ میں آ گئی۔ اس کے اندر میں نے ان کا جو نام پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ احمد دانیال ہے، لیکن جس نے آئین اکبری لکھی ہے نا، اس سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ بڑی محبت پیار سے کسی کی شان بیان کر کے وہ لکھے گا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی زلیخا، یہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے۔ کچھ لوگوں نے لفظ زلیخا کے اوپر بڑی گفتگو کی ہے آج کے دور کے اندر، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے لوگ جو ہے اس لفظ کو اچھا سمجھتے تھے، اس نام کو اچھا سمجھتے تھے۔ خاندانی پس منظر بیان ہو جائے تو گفتگو ذرا اور جم کے ہوتی ہے۔ لوگ جو ہیں دو چیزوں کو بڑا دیکھتے ہیں، خاندان کو اور دولت کو۔ جس کے پاس خاندان اور دولت اور پھر کریکٹر، یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو وہ آدمی بڑا عظیم ہوتا ہے۔ خاندان جو ہے وہ آپ سید ہیں، اور سید حسینی ہیں۔ حسینی سید ہیں مطلب کہ والدہ کا بھی شجرہ نسب جا کر حضرت امام حسین سے ملتا ہے، اور والد گرامی کا شجرہ نسب بھی جا کر امام حسین سے ملتا ہے، اس لیے آپ کو حسینی سید کہا جاتا ہے۔ یہ انڈیا کے رہنے والے نہیں ہیں تو پھر کہاں کے ہیں؟ یہ ان کے نانا سید عرب، ان کا نام ہی سید عرب ہے، اور آپ کے دادا جو ہے، یہ دونوں، دادا کا نام سید علی ہے، یہ دونوں جو ہیں بخارا سے ہجرت کر کے پہلے لاہور آئے، پھر لاہور سے دہلی بدایوں چلے گئے۔ وہاں جا کر خواجہ نظام الدین اولیاء کے دادا نے اور نانا نے، دونوں آپس میں دوست ہوں گے لگتا ہے، جو یہ چل رہے ہیں نا دوست لگتے ہیں، کہ بخارا سے اکٹھے آئے، پھر لاہور سے، اس وقت راؤٹ یہی ہوتا تھا جس کو عام لفظوں میں ہم روٹ کہتے ہیں نا۔ راؤٹ جو ہوتا تھا نا مسافروں کا، جو بھی ادھر سے آتے تھے زیادہ تر یہی راؤٹ ہوتا تھا۔ پہلے لاہور آتے، لاہور سے کچھ ملتان کی سائڈ پہ نکل جاتے، کچھ ادھر دہلی چلے جاتے، لیکن زیادہ تر لاہور اور دہلی، پھر دہلی سے آگے نکلتے۔ تو یہ لاہور آئے، لاہور سے دہلی پہنچے، بدایوں میں جا کے قیام کر لیا۔ وہاں جب قیام کیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اولاد دی، تو پھر کیا ہوا کہ دونوں نے دوستی کو پکا کر لیا۔ سید عرب نے اپنی بیٹی اپنے دوست کے بیٹے کو دے دی، تو اس طرح رشتہ جو ہے وہ اور مضبوط ہو گیا۔ تو جو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے ابا ہیں، یہ بدایوں کے قاضی بھی رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ معاشی حالت ٹھیک ٹھاک ہوگی، اور جب قاضی ہیں تو عالم بھی ہیں، کیونکہ جاہل تو قاضی نہیں لگے گا، پڑھے لکھے ہیں۔ تو قاضی تب لگتا تھا آدمی جب مروجہ علوم اس نے پڑھے ہوتے تھے، چیف جسٹس ہوتا تھا، قاضی جج ہوتا تھا، تو معاملات جو ہیں وہ بہتر چل رہے تھے، گھر کے حالات ٹھیک چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام الدین
اللہ اکبر. ان کا نام اصل محمد ہے. انہوں نے جنم لیا 1238 کے اندر. لیکن ہوا یہ کہ جب آپ 5 سال کے ہوئے تو آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے جس کو بڑا بنانا ہوتا ہے نا اور اس میں صلاحیتیں پیدا کرنی ہوتی ہیں شروع سے اس کو تکلیفیں دینے لگ جاتا ہے. لیکن تکلیف دیتا چھوڑتا نہیں ہے, ساتھ رہتا ہے, حوصلہ بھی بڑھاتا رہتا ہے. یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کو اگر پریشانی نہ ہو تو وہ توجہ نہیں دیتا. یہ انسان کا بھی ہے. انسان کو جب پریشانی آتی ہے, آپ لوگ جب پریشانی ہو تو نماز بڑی پڑھتے ہو, اللہ کی طرف دھیان چلا جاتا ہے. ذرا آسانی پیدا ہوتی ہے سب ختم ہو گئے. تو وہ کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر حال کے اندر ایک جیسے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں پھر سکھاتا ہے. تو 5 سال میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اب جب سایہ اٹھ, معاشی حالت جو ہے وہ تھوڑی سی ڈگمگا گئی, غربت آنے لگی. آپ کی ایک بہن کا تذکرہ بھی ملتا. آپ کی والدہ نے آپ کو پالا, لیکن اس عظیم عورت نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے کہ آپ کی طرف توجہ نہ دی ہو. نہیں, توجہ دی. ہم پہ گفتگو کرتے ہیں سلطان المشائخ محبوب الہی سید محمد بن سید احمد المعروف خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء چشتی بدایونی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ آپ کا نام جو ہے وہ جو مشہور ہے وہ میں نے نام لے دیا. کچھ نام پہ گفتگو ہو جائے. آپ کا نام سید شروع میں آتا ہے. آپ والدہ کی طرف سے اور والد کی طرف سے حسینی سید ہے, اس لیے سید. محبوب الہی یہ بھی آپ کے نام کے ساتھ مشہور ہوا. 2 محبوب الہی مشہور ہوئے ہیں. پہلے سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, غوث پاک جن کو کہتے ہیں, اور دوسرے یہ سید نظام الدین. یہ 2 ہیں کہ جو محبوب الہی مشہور ہوئے. حضرت میر سید محمد جعفر مکی اپنی کتاب بحر المعانی میں لکھتے ہیں, ایک روز میں دریائے نائل میں سفر کر رہا تھا. دریائے نائل یا نیل جسے کہتے ہیں, دریائے نیل میں سفر کر رہا تھا. کشتی میں بیٹھا ہوا ہوں. میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی. خضر علیہ السلام سے یہ خضر بھی ہے, اس کا پروننسیشن خضر بھی ہے, لیکن خضر علیہ السلام بھی لکھا ہوا. تو خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے عبد القادر گیلانی اور شیخ نظام الدین بدایونی کو اللہ تعالیٰ نے مقام محبوبیت عطا کیا ہے. تو اس لیے آپ محبوب الہی جو ہے وہ مشہور ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محبوبیت جو ہے وہ عطا فرمایا. ایک لقب جو ہے وہ مشہور ہوا جب اس کو سادہ طریقے سے پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا. وہ کیا ہے؟ عام طور پر ہم پڑھتے ہیں نظام الدین اولیاء. نظام الدین تو ایک بندہ ہے, یہ اولیاء جمع ہے. تو میں بھی بڑا دن سوچتا رہا, جامعہ نعیمیہ میں جب میں پڑھتا تھا لاہور میں پاکستان میں, تو دروازے سے نکلتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ جائے نا تو وہاں بھی ایک مزار, ان کا نام بھی نظام الدین اولیاء ہے. وہاں میں جایا کرتا تھا. دلائل الخیرات, یہ 1984 کی بات کر رہا ہوں جب میں نے میٹرک کی اور قدوری شریف پڑھا کرتا تھا. تو وہاں جا کر میں دلائل الخیرات پڑھتا تھا. وہ بھی میں سوچتا تھا یہ نظام الدین اولیاء بندہ ایک ہے, اولیاء کیوں ہے؟ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ بیچ میں لفظ گر گیا ہے. بیچ میں لفظ گر گیا ہے. اصل میں آپ کا نام جو ہے وہ یوں ہے, خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء. تو محبوب اولیاء, اولیاء کے محبوب. تو اب اولیاء جو ہے وہ جمع فٹ بیٹھتی ہے, ورنہ نام تو ہونا چاہیے, اگر آپ کا ٹائٹل ہو صرف تو پھر ہونا چاہیے تھا نظام الدین ولی. یہ نظام الدین اولیاء جو ہے یہ جمع ہے. تو اصل میں یہ تھا نظام الدین محبوب اولیاء ایک. اب محبوب اولیاء جو ہیں یہ تو سمپل سی بات ہے, عام آدمی بھی سمجھ جائے گا. کیوں کہ جو محبوب الہی ہے وہ محبوب اولیاء تو ہے نا. اور اولیاء کے آپ محبوب بنے. آپ کی جب پہلی دستار بندی ہوئی, وہ دستار بندی آپ کی وہ ہے جب آپ نے قدوری پڑھی. قدوری پڑھی تو آپ کے استاد گرامی کہنے لگے کہ جائیے ہم آپ کو دستار باندھیں گے. آپ گھر آئے, اپنی والدہ سے بات کی, کہا ماں جی استاد دستار مانگ رہے ہیں. تو تب پگڑی بڑی مہنگی ہوتی تھی, اور پگڑی 2 قسم کی ہوتی تھی تب, ایک سوتی ایک ریشمی. ریشمی بڑے لوگ پہنتے تھے لوگ, اور سوتی سادہ لوگ غریب لوگ پہنا کرتے تھے. سوت بیچ کر, سوت تو دھاگا بیچ کر جو ہے وہ یہ پگڑی منگوائی اور کہا جاؤ بیٹے یہ لے جاؤ. تو اس وقت جب آپ کی دستار بندی ہو رہی تھی تو محفل کے اندر بڑے بڑے مجذوب
اور اولیاء کرام جلوہ فرماتے، اور سب نے جو ہے وہ آپ کی تعریف کی۔ وہ کیسے تعریف کی آپ کی؟ کہ آپ کی جب دستار بندی ہونے لگی تو یوں رکھ کر دستار بندی کبھی آپ نے دیکھی؟ وہ یوں جب ایک بل دیتے تو اس وقت ولی کامل اس محفل میں موجود تھے، آپ ان کے قدموں میں گر جاتے، پھر کھڑے ہوتے تو پھر جو ہے وہ بل دیتے، پھر آپ ان کے پاؤں کو چومتے، تو جب تک پگڑی جو ہے اس کے ہر بل کے اوپر آپ جھک کر ان کو سلام کرتے، تو انہوں نے بڑی دعائیں دی، اور آج ساری محفل نے جو ہے وہ آپ کی سادگی، عاجزی پر اور اس پگڑی کے چناؤ پر سب نے تعریف کی۔ تو یہ پہلا موقع تھا۔ پھر جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور آپ کے سر پر پگڑی باندھی، تو تب بھی تمام اولیاء کرام جو بعد میں وقت کے روحانی دنیا کے بادشاہ تھے، وہ سب وہاں موجود تھے، سب نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو اصل میں پھر نام کیا ہوا؟ خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء۔ تو جو محبوب الہی ہے وہ محبوب اولیاء ہے، تو اس لیے وہ محبوب کثرت استعمال کی وجہ سے جو ہے وہ گر گیا، تو ہم بولنے لگے نظام الدین اولیاء۔ تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، زبان کے اندر چیزیں اڈاپٹ کر لی جاتی ہیں، جیسے پیرانے پیر، یہ لفظ غلط ہے، پیرانے پیر غلط ہے، اصل میں پیرے پیرا ہے، لیکن چونکہ ہمیں بولنے میں مشکل لگتا ہے تو ہم اس کو پیرانے پیر کہتے ہیں۔ یہ پیرانے پیر تو کوئی لفظ نہ بنا، آپ اس کا ترجمہ کیجئے گا، پیرے پیراں، اب بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ اس کو میں غلط نہیں کہتا، ہوتا معلوم ہے کیا ہے؟ ہم کسی بات کو سمجھنے یا سمجھانے کے لیے ایک چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور وہ پھر ہمارے معاشرے کے اندر ویسے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب پیرانے پیر جب بھی بولیں گے، بھلے سے لفظ ترجمہ غلط بنتا ہو، پیرانے پیر سے ایک بات سمجھانی ہے، وہ غوث پاک ہی ہوں گے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں کسی کو غلط نہیں کہتا، لیکن چونکہ آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں چلو جو مجھے آتا ہے، میں خود بذات خود اپنے معاشرے کے لفظ بولتا ہوں، ہاں میں خود مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ کیسے ہیں، لیکن چونکہ میرے معاشرے میں اور وہ بولا جاتا ہے عام میں، تو ویسے میں بھی کبھی بول دیتا ہوں اسے، تو یہ غلط، لیکن ذہن میں جو ہے وہ برین میں، دماغ میں رہنا چاہیے یہ۔ تو محبوب اولیاء، اب آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ تو محبوب اولیاء جو ہے یہ آپ کو لقب عطا کیا گیا، آپ اولیاء کے تمام اولیاء کے محبوب تھے۔ اور ایک جگہ میں نے بڑی خوبصورت ترتیب پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں خواجہ نظام الدین والملت والاولیاء، یعنی نظام الدین و نظام اولیاء، تو اصل میں یہاں لفظ نظام اولیاء تھا، وہ نظام گر گیا، اور بعض نے کہا محبوب اولیاء تھا، لیکن مجھے زیادہ پسند جو آیا وہ محبوب اولیاء آیا۔ دوسرا آپ کے ساتھ چشتی، یہ چشتی کا جو لقب ہے یہ اصل میں ایک شہر ہے، ہرات کے اندر چشت علاقہ ہے، 177 کلومیٹر بنتا ہے۔ افغانستان میں جائیں گے تو ہرات کے اندر جو ہے وہ جب ایسٹ کی جانب آپ جائیں گے 177 کلومیٹر، تو آپ کو یہ چشت علاقہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے جس کو چشتی کہا گیا ہے وہ چشتی خاندان کے، چشتی شجرہ نسب کے اندر آپ کو ٹاپ پہ ملیں گے۔ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے آپ کو خواجہ کریم الحق والدین علوی جو ہے، انہوں نے آپ کو کہا تم ابو اسحاق شامی نہیں ہو، تم ابو اسحاق چشتی ہو، جاؤ تم جا کے چشت میں قیام کرو، اور یہ جو لقب میں تمہیں دے رہا ہوں قیامت تک یہ لقب باقی رہے گا۔ یہ اس پیر کی دعا تھی کہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ کو چشتی کا لقب ملا۔ آگے پھر ان کے جو مرید چلتے چلتے عثمان ہرونی، ان کے مرید جو ہے خواجہ معین الدین چشتی، پھر آگے ان کے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید خواجہ نظام الدین اولیاء چشتی۔ تو یہ سارا یہ چشتی سلسلہ، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ان کے نام کے ساتھ چشتی کیوں لگتا ہے؟ اس لیے ایک تو یہ چشتی سلسلہ کے اندر پروئے گئے۔ اس کے بعد آ جائیے، آپ کے ساتھ بدایون لگتا ہے، بدایونی۔ یہ آپ کو بدایونی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ بدایون میں پیدا ہوئے ہیں۔ کلومیٹر 226 کلومیٹر نیو ڈیلی سے ہے یہ بدایون جو ہے، ریاست اتر پردیش کے اندر بدایوں۔ یہ بدایوں اب ضلع بن گیا ہے۔ 51% اس میں ہندو رہتے ہیں، 46% اس کے اندر مسلمان رہتے ہیں، لیکن انڈیا گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ صرف 34% مسلمان رہتے ہیں۔ آپ کو یہ یادو یہ وہاں نظر آئیں گے، مسلمان بھی ہیں۔ اس کا تلفظ جو ہے وہ بدایوں ہے، کیونکہ یہ پرنس بوڈا جو ہے نا، اس کے نام کے اوپر اس سے یہ منسوب ہے، تو اس لیے اس کو بدایوں کہا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں پھر کیا ہوا کہ بدایوں ذرا مشکل لگتا ہے، تو ہم نے تو صرف ظاہر کرنا ہوتا ہے نا، پھر بدایوں ہو گیا۔ میرے ایک استاد محترم تھے، میں نے ان سے ہدایہ شریف پڑھی، ہدایہ کے چند اسباق پڑھے۔ پہلی دفعہ میں نے ان سے سنا، وہ سید یعقوب شاہ بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے شاگرد تھے، ان سے کافی پڑھا تھا انہوں نے۔ والد گرامی کا انتقال جو ہے سید نظام الدین
محبوب اولیاء رحمۃ اللہ کے والد گرامی کا انتقال 5 سال کی عمر میں ہو گیا. اب آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ آپ کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئی. سب سے پہلے مولانا شادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی اللہ گزرے، ان کے پاس بھیجا قرآن پڑھنے کے لیے. آپ جب ان کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے گئے تو ان کی کرامت تھی. پرانے دور کے بزرگ بھی کیسے ہوتے تھے، اللہ اکبر. ان کی کرامت یہ تھی کہ جو ان سے پہلا پارا پڑھ لیتا تھا مرنے سے پہلے وہ قرآن کا حافظ ضرور ہوتا تھا. یہ ان کی کرامت. تو پہلا پارا خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سے پڑھا، مولانا شادی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی 20 سال تک آپ نے قرآن مجید کی طرف دھیان نہیں دیا، پھر آپ کسی اور طرف لگ گئے. 20 سال کے بعد پھر آپ نے بیٹھ کر پورا قرآن مجید یاد کر لی. تو ان سے آپ نے پہلا پارا پڑھا. پھر قدوری شریف مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. ان کو اصولی اس لیے کہتے ہیں کہ فقہ کے اندر یہ مہارت رکھتے تھے، زبردست مہارت. علامہ اخبار الاغیار میں ہے مولانا شمس الدین سے، یہ ادب اور لغت کے ماہر تھے، ان سے بھی پڑھا. ان سے آپ نے مقامات حریری بھی پڑھی. اور مقامات حریری اللہ اکبر، چلو کبھی آپ جا کے اس کو چیک کیجیے گا، بڑی مشکل ہے. مقامات حریری جو ہے یہ فاضل عربی کے اندر بھی کچھ پڑھی جاتی تھی. تو مقامات حریری کے 40 مقامات خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء نے زبانی یاد کر لی. وہ بڑی مکفہ مسجع عبارت ہوتی ہے. 40 مقامات زبانی یاد کر لی. بعد میں جب آپ ولایت میں داخل ہوئے، ولایت و ولایت میں، یہ کبھی عرض کروں گا، ولایت و ولایت میں داخل ہوئے تو کہنے لگے اف، ایسے ہی اس کو یاد کرتا رہا میں، وہی دھیان کسی اور طرف میں دیتا. تو پھر آپ نے اتنا پڑھا کہ مناظر اعظم بن گئے. کتابیں آپ کو ازبر یاد تھی. جتنے مروجہ علوم ہیں، فقہ، حدیث، منطق، فلسفہ، حیات، کلام، سب آپ کو زبانی کتابیں آتی. اور اتنے مناظر مشہور ہوئے آپ کہ کوئی مولوی، کوئی باطل، کوئی کسی فرقے کا کوئی اسلام پر اٹیک نہیں کر سکتا تھا. محفل کے اندر جب آپ گفتگو کرتے تو لاجواب کر کے رکھتے تھے. آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ یہ ولی کامل جو ہیں یہ بس بیٹھ جاتے تھے؟ نہ، پہلے تمام علوم پڑھتے تھے. یہ قرآن، حدیث، اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے اردو ترجمہ نہیں دیکھنا پڑتا تھا ان کو. قرآن کا ترجمہ آتا تھا سب، حدیث کا سارا ترجمہ آتا تھا، سب چیزیں انہیں آتی تھی. اب ان کو دیکھ لیجیے آپ. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا بھی ہوگا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء بھی مدرسہ میں پڑھ کے نکلے ہوں گے؟ مدرسہ میں سارا پڑھا، 16 سال تک آپ نے پڑھا. مولانا کمال الدین سے آپ نے مشارق الانوار پڑھی. مولانا احمد تبریزی سے بھی آپ نے حدیث پڑھی. اور آپ اب ان کے علم کا اندازہ اس بات سے لگائیے، سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے جا کر 6 پارے قرآن مجید کے پڑھے. یہ چیز دیکھیے ذرا، یہ صوفیہ میں ہے. یعنی سارے مروجہ علوم پڑھنے کے بعد 6 پارے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے. عوارف المعارف کے کئی باب پڑھے آپ. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کی کتاب، بڑی ٹاپ کی کتاب، آپ بھی کبھی اسے پڑھیے گا. عوارف المعارف پڑھی، التمہید فی بیان توحید پڑھی، سب کن سب بنی. پھر لوائح قاضی حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ نے ان سے پڑھی. تمام مروجہ علوم اور کتابیں جو ہیں وہ اپنے ازبر یاد کر لی. اللہ اکبر جل شان. کوئی آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا تھا. تو جب آپ پڑھ چکے، اب آپ کا دل کیا کہ میں دہلی چلا جاؤں. آپ بدایوں میں رہتے تھے، شہر کے اندر جاؤں، اور آپ کو قاضی بننے کا بڑا شوق تھا. آپ فرماتے تھے میں جج بن جاؤں، قاضی بن جاؤں. آپ اپنی والدہ اور اپنی بہن، ان کی شادی ہو چکی تھی، بچے تھے 2 ان کے. ان کو بھی نہیں جانا ہے. پہلے کہنے لگے ماں آپ رکو، میں جاتا ہوں دہلی، میں ذرا چیک کر کے آتا ہوں، پھر رہیں گے کہاں، مکان کا بندوبست کر کے آتا ہوں. خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی آئے. اب جب یہاں آئے، حالات کا جائزہ لیا آپ نے. جائزہ لینے کے بعد واپس آئے. پھر آپ دوسری بار آئے. دوسری بار پھر آپ نے اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو، ان کے جو بچے وہ 2، انہیں ساتھ لیا. ساتھ لے کر آپ دہلی آتے ہیں. اب دہلی آ کر پہلے شروع میں آپ مختلف جگہوں پہ رہے. سرائے نمک کے اندر رہے، یہ ان جیسے آج کل ہالیڈے ان، ڈے ان، اسی طرح اس کا نام بھی سرائے نمک. سرائے نمک میں رہے. پھر اس کے بعد امیر خسرو جو ہیں، ان کے ماموں کی حویلی خالی تھی، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنے ماموں کی حویلی میں رکھ دیا. وہ اچانک واپس آ گئے.
آپ آتے ہی انہوں نے نکال دیا، چلو نکلو، خالی کرو میرا مکان. بیچارے کہاں جاتے؟ وہاں سے اٹھے تو ایک اور مکان میں پہنچے، شیخ صدر الدین کے گھر میں رہنے لگے. پھر وہاں سے بھی چلے تو سرائے رکابدار میں جا کر رہنے لگے. پھر شادی گلابی کے گھر میں آئے. پھر شراب دار شمس الدین کے گھر میں جو ہے وہاں پہنچے. تو یہ اتنی جگہوں پہ رہنے کے بعد پھر آپ نے ایک جگہ جو ہے وہ قیام کر لیا. قیام کیا. آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کی عمر 16 سال. اب وہاں دہلی کے اندر اور مزید پڑھا، پڑھتے بھی ساتھ کچھ کام بھی کرتے، کو تھوڑا سا مل جاتا گھر لا کے دے دیتے، گھر کا خرچہ چلتا. ماں جو ہے وہ بیچاری سوت ابھی بھی کاٹتی تھی، لیکن اب جسم نے ساتھ چھوڑ دیا. ماں جو ہے وہ کمزور ہو گئی. ماں کمزور ہو گئی، چارپائی کے اوپر پڑ گئی. بڑی مشکلوں سے پالا تھا. تو خواجہ نظام الدین آپ بیٹھے رہتے جامع مسجد کے اندر، عبادت کرتے رہتے، اور جہاں آپ کو سبق پڑھنا ہوتا وہاں جا کے سبق بھی آپ حاصل کرتے. آپ آیا کرتے تھے والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے. تو والدہ ماجدہ آپ کی ڈھارس بنا دی تھی. ماں جو ہوتی ہے نا، اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے. بڑے سے بڑی مشکل بھی جب ہونا تو ماں جب ہاتھ پھیرتی ہے تو مشکل احساس ہی نہیں ہوتا. خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی گھر کے اندر کچھ نہیں ہوتا کھانے کو، فاقوں سے کئی دنوں سے واسطہ پڑا ہوتا، تو والدہ کیا کہتی؟ بابا محمد آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا. تو کیا ہوتا تھا؟ یہ جملہ بولتی تھی، بابا محمد آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے اس وقت تو اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب یہ جملہ بڑا مزہ دیتا ہے اور بڑا کیف و سرور حاصل ہوتا ہے اس جملے سے. آپ اپنی والدہ ماجدہ کو ملنے کے لیے آئے، جمادی الاخرہ کا چاند دیکھا، اس کے بعد والدہ کے پاس آئے، زیارت کرتے ہیں. تو ماں جی نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے بیٹے اگلے چاند کے بعد کس کو دیکھنے آؤ گے؟ کس کے سلام کو آؤ گے اور کس سے دعائیں لو گے؟ آپ رو پڑے. عرض کرتے ہیں ماں جی ہم آپ کے بغیر کیسے جئیں گے؟ 5 سال سے جس ماں نے بچے کو پالا ہو، اپنی پوری جوانی لگا دی ہو، تو اس کی جدائی، اور پھر اتنے نیک بیٹے ہوں، اللہ اکبر جل کہ ماں ہم تیرے بغیر کیسے جئیں گے؟ کہا جا کے اب سو جا، تو صبح آ جانا میرے پاس، جا کے سو جا. خواجہ کہتے ہیں سونا کیا تھا، بیٹھا رہا، تہجد پڑھی. تہجد کے وقت کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے کمرے میں آ گیا. کمرے میں آیا تو میری والدہ جو ہے وہ اٹھی ہوئی تھی. آگے بیٹا؟ جی ماں میں آ گیا. تو اپنے بیٹے کا دایاں ہاتھ پکڑا، دایاں ہاتھ پکڑ کر یوں آسمان کی جانب کر دیا، اور کہتی ہیں الہی بے کس غریب اب تیرے حوالے ہے. اس کے بعد آپ کی رونے کی گئی تہجد کے وقت. یہ ہیں آپ کی والدہ ماجدہ. بڑے غمگین ہوئے. ماں ہی تو سہارا تھی، آمدن کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، نوکری ابھی تک ملی نہیں. بڑے غمگین اور بڑے پریشان رہنے لگے. لیکن اس پریشانی کے اندر آپ کی جو اکثر دوستی رہتی وہ کیا تھی؟ آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ چلے جاتے، وہاں قبر پہ چلے جاتے، روتے رہتے. ایک دن وہاں بیٹھے رو رہے ہیں کہ ایک نورانی چہرے والے ایک بزرگ ظاہر ہوئے. بعض نے کہا یہ شیخ نجیب الدین متوکل، یہ بابا فرید کے بھائی ہی تھے. بزرگ آئے تو ان کا چہرہ بڑا نورانی تھا. آپ ان سے یہ کہنے لگے میرے لیے دعا کرو میں قاضی بن جاؤں. انہوں نے یوں خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ کا چہرہ دیکھا. چہرہ دیکھنے کے بعد کہنے لگے نہیں تم قاضی نہیں بنو گے، میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بادشاہ ہو اور تمام عالم تم سے فیض پا رہا ہے. یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر اطہر پر، قبر انور پر جو ہے وہ بابا نے یہ بات کی. کہتے ہیں اس سے بڑی دل کو جو ہے وہ ڈھارس پڑی. پھر اکثر ان کی محفلیں جو ہیں وہ جمنے لگی. شیخ نجیب الدین متوکل، ان سے امین الدین محدث تبریزی ان کے ساتھ بیٹھنے لگے، محفلیں جمتی تھی. تو جتنے بھی اجودھن سے لوگ آتے تھے، پاک پٹن سے، جس کا نام آپ پاک پٹن ہے، آتے، وہ زیادہ تر شمس الدین شرابدار کے گھر میں رہتے تھے. ان کے ساتھ ملاقات وہی ہوتی تھی.
16 آئے تھے، 4 سال گزارے، 20 سال آپ کی عمر جو ہے وہ دہلی کے اندر ہوگی، 20 سال عمر ہوئی، تو 20 سال کے بعد آپ جو ہیں وہ بابا فرید الدین گنج شکر، جب آپ کی عمر 20 سال ہوگی، اب ان کے مرید ہونے کے لیے چل پڑے۔ اب یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھو یہ ایسے ہی اٹھ کے چل پڑے، وہ جی چلو میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کا مرید ہونے چاہتا ہوں، نہیں، پیچھے ایک تاریخ ہے، کہاں سے نام سنا ہے انہوں نے، یہ محبت من میں کیوں بیٹھ گئی، وہیں کیوں گئے، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بزرگ تھے اس دور میں، وہاں کیوں نہیں چلے گئے؟ تو آئیے میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اجودن کیوں گئے، پاک پٹن کیوں گئے؟ جب آپ کی عمر 12 سال تھی نا، 12 سال، تو آپ اس وقت بدایوں میں علامہ سید علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ سے قدوری پڑھتے، یعنی اور بھی کتابیں پڑھتے تھے۔ یہ اکثر جو کتابیں ہیں ہم یہ قدوری شریف ہم دوسرے سال میں پڑھتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی قدوری شریف آپ دوسرے سال میں پڑھتے ہو تو ہو سکتا ہے اس بندے نے بھی دوسرے سال میں بھی نہیں، ہو سکتا ہے اس بندے نے اسی کتاب کو کسی اور عمر میں جا کے پڑھا ہو، یہ بات یاد رکھیے گا، شروع میں یہ ترتیب ایسا تو نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ اپنے استاد اصولی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، ایک قوال آیا، قوال کا نام ابو بکر تھا۔ قوال جب آ کر بیٹھا تو آپ پوچھنے لگے، بھائی وہ کہنے لگے ملتان سے آیا ہوں، ظاہر ہے واقف ہوگا تبھی تو آیا، کہنے لگے اچھا یار تم سناؤ وہاں کی سائڈ کے صوفیاء کرام کا تذکرہ تو کرو، حالات تو سناؤ۔ لو تو خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ پاس بیٹھے ہوئے، تو وہ تذکرہ کرنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے تذکرہ کیا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہنے لگے واہ کیا کہنے حضور، کیا بتاؤں میں ان کو، بس یوں ہی سمجھ لیے کہ بادشاہ ہیں، ملتان کا بادشاہ بھی جو ہے وہ بھی وہاں آ کر پانی بھرتا ہے، ہمارا دولت کی ریل پہ لوگ پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور یہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ کہا کوئی اور کسی اور کا تذکرہ کرو، کوئی اور بتاؤ کسی کو ملے ہو؟ کہا ہاں میں بابا فرید الدین گنج شکر سے بھی ملا ہوں، وہ اجودن میں رہتے ہیں، پاک پٹن جس کا نام، میں اب پاک پٹن ہی بولوں گا اس لیے کہ سمجھ میں آ جائے۔ تو پاک پٹن جو ہے وہاں کیا کہنے، کیا نورانی چہرہ، کیا سادگی ہے، لوگ آتے ہیں فیض پاتے ہیں، نوری نور نوری نور، معرفت ہی معرفت ہر وقت۔ تو خواجہ نظام الدین کہتے ہیں میں اور قریب ہوا، ان کا نام لیتے ہی نا میرے دل میں ایک محبت پیدا ہو گئی، مجھے بڑی اچھی لگی ان کی تعریف، یہ جو انہوں نے کی۔ کہتے ہیں کہ یہ تو چلے گئے، لیکن میں پھر بابا فرید کا نام اکثر لیتا تھا، اکثر مجھے ان کی یاد آ جاتی، تو میں ان کا نام لینے لگا۔ میری بڑی عقیدت ہو گئی، اتنی عقیدت ہو گئی کہ طلباء کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر کوئی کام نظام الدین سے کروانا ہو تو تم بابا فرید کی قسم دے دو، نظام الدین ہر مشکل سے مشکل کام کر دے گا، اتنی محبت ہو گئی۔ تو طلباء کو کوئی بھی کام کروانا ہوتا تھا، آپ کو کہتے تمہیں نظام الدین تمہیں بابا فرید کی قسم کام یہ کرنا ہے، وہ فوراً کر دیتے، اتنی شدید جو ہے وہ محبت ان کے ساتھ ہو گئی۔ یہ تھی پہلی ملاقات، تعارف۔ دوسرا کیا، جب آپ بدایوں سے دہلی آ رہے تھے، قافلے کے ساتھ تھے، تو آپ کے ساتھ ایک آدمی تھا ایود، راستے میں کوئی خوف ہوتا تو پکارتا، اے پیر حاضر باش ہم آپ کی پناہ میں جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ذرا کچھ ڈر لگتا یا کچھ ہوتا پھر پکار پڑتا، اے پیر حاضر باش ہم آپ کی پناہ میں جا رہے ہیں۔ آپ نے کچھ دیر تو سنا، پھر کچھ آگے بڑھ کے پوچھنا یہ تم کس کو پکارتے ہو بار بار؟ تو کہنے لگا شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تیسری وجہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کا دہلی کے اندر اٹھنا بیٹھنا شیخ نجیب الدین کے ساتھ۔ تو آپ جانتے ہو یہ شیخ نجیب الدین کون ہے؟ یہ بابا فرید کے چھوٹے بھائی ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور دہلی میں ایک ترک نے ایک مسجد بنائی تھی، اس مسجد کے یہ امام تھے، اور انتہائی سادگی، قناعت پسندی، عاجزی و انکساری اور عبادت گزار، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا۔ ان سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات یہ سنتے رہتے۔ تو بابا فرید سے محبت تو تھی، سوچتے رہتے کیا کروں۔ پھر کیا ہوا، ایک دن جامع مسجد کے اندر فجر کی نماز کے وقت، اب تہجد میں چلے جاتے تھے، فجر کی اذان دینے کے لیے مؤذن جب مینارے پہ چڑھا، مؤذن نے بلند آواز سے جب اذان دی، اذان دینے کے بعد اس نے کہا، تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی، بس میرا دل کیا کہ میں بھاگ جاؤں اجودن کی طرف، میں اب پاک پٹن بھاگ جاؤں، چلا جاؤں میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں تیار ہوا، غسل کیا، احرام باندھا، یار کیا عقیدت تھی ان لوگوں کی۔ احرام باندھا،
احرام باندھ کر مسجد میں آ گیا، 2 نفل پڑھنے لگا، تو ذہن میں ایسے خیال آیا یہ میں کیا صحیح کر رہا ہوں، احرام باندھ کر میں اجودن جا رہا ہوں، جیسے چادریں 2 باندھ ویسے چادریں باندھ لی آپ نے. تو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ مسجد کے کارنر سے ایک بزرگ، انہوں نے سر بھی نہیں اٹھایا، یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہنے لگے، آواز دیتے ہیں یوں ہی سر جو ہے، العلم حجاب اکبر، علم بڑا حجاب ہے. ویسے حجاب تو ہوتے ہی حجاب ہے، اب علم حجاب اکبر. تو آپ نے پھر سوچا دل میں، یار یہ علم حجاب اکبر کیوں ہوتا ہے؟ دل میں سوچ رہے ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں دیا. تو وہ پھر بولے، یہ تو جب جائے گا تو پتہ چل جائے گا. آپ کا دل پکا ہو گیا، نفل پڑے، اجودن چل پڑے. اب قافلہ جو ہے، آپ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، وہی قافلہ جا رہا تھا، قافلے کے ساتھ اکیلا آدمی بھڑک جاتا ہے، قافلے والوں کو راستہ معلوم ہوتا ہے. آپ چل پڑے. تو ہانسی سے ایک قافلہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ شامل ہو گئے. جب کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو سلار قافلہ جو ہے، قافلے کا سلار، پیر دستگیر شفیع وقت رہیے، پیر دستگیر شفیع وقت رہیے. آپ نے پوچھا یار یہ پیر دستگیر کس کو بلاتے ہو؟ تو قافلے کا سلار کہنے لگا ایک ہی تو ہیں، بابا فرید. اللہ اکبر جل شانہ. تو اب یہ قافلے کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، ایک جگہ قافلہ رک گیا، وہاں سے سپلٹ ہونا تھا قافلے میں. اسی کے حصے ایک نے ملتان جانا تھا، اس کے ایک حصے نے پاک پتن جانا تھا. اب آپ سوچ میں پڑ گئے کہ میں ملتان بہاؤدین زکریا کے پاس چلا جاؤں یا میں پاک پتن اجودن جو ہے وہ بابا فرید الدین کے پاس چلا جاؤں. یہ سوچ رہے تھے، آپ کی آنکھ لگ گئی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. آپ نے فرمایا نظام الدین تم پاک پتن جاؤ. تو آپ پھر اور مضبوط ہو گئے. اب آپ وہاں سے چلے تو بڑی تیزی کے ساتھ چلتے چلتے آپ پاک پتن میں پہنچ گئے، فرید حق کہتے ہوئے. اور سفر میں یا حافظ یا ناصر یا معین، یہ خواجہ نظام الدین یہ کہتے ہوئے چل پڑے. اور آپ بھی لوگ جب سفر کرو تو یا حافظ یا ناصر یا معین، آپ ایکسیڈنٹ سے آفات سے بچ جاؤ گے. یہ پڑھتے ہوئے جایا کرو اور پڑھ کے نکلا کرو. آپ جب 11 رجب بروز بدھ ظہر کے وقت خانقاہ فریدیہ کے اندر پہنچ گئے، ظہر کی نماز بابا فرید کے خانقاہ کے اندر ادا کی. بابا فرید نے آپ کے چہرے کی جانب دیکھا. بابا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً فرمایا خوب آئے، انشاءاللہ دین و دنیا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو گئے. اور آپ نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے جو پہلی ملاقات میں ہی اپنا کلہ اتار کے ان کے سر کے اوپر رکھ دی. اللہ اکبر جل شانہ. اور معلوم ہے کیا کہنے لگے؟ یہ بات سننے والی ہے. کہنے لگے اچھا ہمارے جمال الدین کے فرزند سے ملے تھے تم؟ جمال الدین کے فرزند سے ملے تھے؟ یہ کون ہے؟ وہی جو مجذوب جو ہے وہ نکر میں بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے سر جھکا کے کہا تھا العلم حجاب اکبر. آپ کو ایک دم یاد آ گیا. کہنے لگے ہاں بابا میں ملا ہوں ان سے. کہنے لگے اچھا تو کیا کہہ رہے تھے وہ؟ کہا جی کہہ رہے تھے العلم حجاب اکبر، علم جو ہے یہ حجاب اکبر ہے. یہ آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا، مولوی بھی بار بار بولتا ہے العلم حجاب اکبر. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اتنا کافی نہیں تھا؟ العلم حجاب، علم ایک پردہ ہے؟ نہیں، حجاب کی 2 قسمیں ہوتی. تو بابا فرید نے پھر اقدا کھولا، فرمانے لگے بیٹے حجاب کی 2 قسمیں ہوتی. ایک حجاب ظلمت ہے، اندھیرے کا حجاب. تو جب اندھیرا چلا جاتا ہے تو چیز نظر آنے لگ جاتی، یہ بھی ایک حجاب. اور ایک حجاب ہے نور کا، روشنی کا. جب بہت زیادہ لائٹ آپ کی آنکھوں پہ ڈال دی جائے تو تب بھی نظر نہیں آتا. تو فرمانے لگے علم کو اس لیے حجاب اکبر کہا جاتا ہے کہ یہ نور ہے، علم تو نور ہے نا. تو یہ بعض اوقات حجاب اکبر اس لیے کہتے ہیں اس کو. اب آپ سمجھ گئے کہ زیادہ لائٹ بھی پڑ جائے تو بھی چیز نظر نہیں آتی، تو ظلمت بھی ہو تو بھی چیز نظر نہیں آتی. اللہ اکبر جل شان. 7 ماہ اور 17 دن خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید کی خانقاہ میں گزارے. 7 ماہ 17 دن. اس پیریڈ کے اندر آپ پڑھاتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے. خود میں نے آپ کو بتایا کہ 6 پارے انہوں نے پڑھے. عوارف المعارف کے باب پڑھے انہوں نے لواحق جو ہے قاضی حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ کی سب کا یہ سب بھی پڑھا آپ نے. اللہ اکبر جل شانہ. اس کے علاوہ جو بھی وظائف تھے وہ بھی کی. 7 ماہ 17 دن جب گزر گئے تو آپ نے سارے صوفیاء کو جو ہے وہ اکٹھا کر لی. جب اکٹھا کیا جتنے خانقاہ میں اولیاء تھے، اکٹھے کرنے کے بعد مولانا بدر الدین اسحاق سے یہ کہا، یہ آپ کے داماد بھی، ان سے یہ کہا کہ خلافت نامہ جو ہے وہ لکھو. خلافت نامہ لکھا گیا. خلافت نامہ لکھا گیا. آپ آگے بڑھے، آپ نے خلافت کا خرقہ جو ہے وہ عطا فرمایا.
یہ خلافت جو جبے ملتے تھے نا، یہ مختلف قسم کے ہوتے تھے. بڑی بڑی درباروں کے اندر بندہ جب آتا تھا تو اسے دیتے تھے، جب خلافت ہوتی تھی تو دیتے تھے. ایک جبہ جو ہے وہ ان کے پاس چلا آتا تھا پیچھے سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی سے آگے، حسن بصری آگے. وہ جو جبے ہوتے تھے جو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بانٹے ہیں، وہ جبے اسی کو دیتے تھے جو ان کے بعد صحیح جانشین ہوتا تھا. یہ بات یاد رکھیے گا، ویسے تو وہ جبے دیتے رہتے تھے. تو آپ نے خلافت کا جبہ جو ہے وہ عطا فرمایا. اس کے بعد مولانا نظام الدین کو کہا کہ جاؤ، بحکم الہی میں نے تمہیں دلی کی ولایت بخش دی ہے، اور وہ سارا علاقہ میں نے تیرے اللہ کے حکم سے میں نے تیرے قبضے میں کر دیا، جاؤ تم وہاں کے سجادہ ہو. اور یہ یاد رکھو، ہمارا یہ سلسلہ ہے. ہمارے پیر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ اپنے پیر کے وصال کے وقت موجود نہیں تھے. قطب الدین بختیار کاکی خواجہ معین الدین کے وصال کے وقت موجود نہیں تھے، اور میں اپنے پیر کے وصال کے وقت موجود نہیں تھا. تم بھی سن لو نظام الدین، تم بھی میرے وصال کے وقت موجود نہیں ہوگے. اللہ اکبر جل شانہ. تو آج رکو، عرس ہے، کل روانہ ہو جانا. تو آپ کو روکا گیا. اللہ اکبر جل شانہ. اب یہاں ایک بات عرض کر دوں، کہنے لگے کہ جو آپ نے خلافت نامہ لکھ کر دیا تو کہا یہ جمال ہانسوی کو دکھا لینا اور دہلی میں قاضی منتخب کو بھی دکھا لینا. لیکن جس کتاب کو آپ کے مرید نے لکھا ہے، امیر حسن سنجری نے، شیخ وہ کہتے ہیں فوائد الفواد کے اندر، یہ بہت ٹاپ کی کتاب ہے فوائد الفواد، یہاں میرے پاس کہیں پڑھی ہے، میں اسے پڑھ رہا تھا. فوائد الفواد، یہ دیکھیے، یہ ہاں بالکل، یہ فوائد الفواد، ملفوظات سلطان المشائخ محبوب الہی زری زربخش خواجہ نظام الدین محبوب علیہ. تو یہ فوائد الفواد، اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ ان کے مرید ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمال ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ جو اس سلسلے کے مرید ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ ہر آدمی جو ہے وہ وہاں آ کر دکھاتا تھا، لیکن سب سے معتبر کتاب جو ہے وہ یہ ہے میرے نزدیک. یہ بات یاد رکھیے گا کیونکہ ان کے مرید نے لکھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جمال ہانسوی جو ہے وہ ان کے بالکل ساتھ ہی چلے. اب جب دہلی پہنچے، دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اولیاء تشریف لے آئے. اب کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، مرکز تو تھا نہیں، کہاں رکتے، کہاں ٹھہرو، کبھی اس مسجد کبھی اس مسجد. سوچتے کہ میں مرکز کس جگہ کو بنا. ایک روز حوض خاص کے پاس بیٹھے ہوئے، حوض خاص شاہی حوض ہے. یہ حوض جو ہے آج بھی ایک تاریخی جگہ ہے، یہاں مسجد بھی ہے، مدرسہ کے بھی کچھ آثار ہیں. وہاں آپ کو اور بھی بڑی چیزیں، فیروز شاہ تغلق کا جو ہے وہ مقبرہ بھی وہاں آپ کو ملے گا اگر آپ جائیں. تو یہ حوض اس لیے بنایا گیا تھا کہ سی فورٹ جو ہے اس کے باسیوں کو پانی مل جائے، اس قلعے کے لوگوں کو پانی پینے کو میسر آ جائے. تو اب تو یہ علاقہ اور جگہ یہ ساری اگر آپ دیکھیں، یہ دیکھیے ذرا، آثار قدیمہ کے اندر نہیں ہے سب. تو آپ اس حوض کے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ہی، اور وہاں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے بتا کہ میں کہاں جاؤں، میں کس جگہ کو اپنا مرکز بناؤں. تو جب آپ نے یہ دعا کی تو القاء ہوا کہ تم غیاث پور تمہاری جگہ ہے، وہیں جا کے تم اپنا مرکز بنا. اور یہ غیاث پور جو ہے وہ حوض خاص سے تقریباً 11 کلومیٹر دور ہے. غیاث پور جو ہے یہ چھوٹا سا گاؤں تھا. غالب امکان یہی ہے کہ غیاث الدین بلبن کے نام پہ بنایا گیا، اسی نے بنوایا ہوگا یا اس کا نام رکھ دیا گیا. تو غیاث پور اس کا نام رکھا گیا. اور آج اب غیاث پور نہیں ہے، اس کا نام جو ہے وہ بستی نظام الدین ہے. یا اب آپ جائیں گے تو بہت خوش ہوں گے. گنجان آباد ہے، لوگ رہتے ہیں، اب خیر بڑی مشہور ہوگی. اب تو نظام الدین، حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن بھی ہے. دلی کے 5 بڑے اسٹیشنز میں، ریلوے اسٹیشن میں اس کا شمار ہوتا ہے. حضرت نظام الدین، اس کا نام ہی ہے حضرت نظام الدین. تو بستی نظام الدین، یہاں آپ نے آ کر ڈیرا لگا لیا. جہاں آپ آئیں، یہاں جب ڈیرا لگایا آپ نے تو آہستہ آہستہ، پہلے تو یہاں کچھ نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ یہاں لوگوں کی توجہ آنے لگ گئی، مرکوز ہوئی، مبذول ہوئی. عمرا، بڑے بڑے بادشاہ، سلط جتنے بھی تھے امیر لوگ وہاں آنے لگے. اس کی وجہ کیا ہو؟ یہاں یہ لوگ کیوں رہنے لگے؟ وجہ یہ تھی کہ اب تو دریائے یمنا، جس کے دریائے جمنا کہتے ہیں، یہ دریائے جمنا اب تو خیر بہت دور ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تب یہ بالکل قریب ہوگا. وہ کیسے؟ اگر آپ کبھی لاہور گئے ہوں، لاہور کی آپ نے ہسٹری پڑھی ہو، تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے، پہلے دریائے راوی وہاں قریب سے گزرتا تھا. لیکن اب اگر کوئی جائے
تو اب دریائے راوی آپ کے قریب سے نہیں گزرتا، بہت دور چلا گیا ہے. تو جو اس دور کا مورخ ہوگا وہ تو یہی لکھے گا نا دریائے راوی کے کنارے پہ آپ نے ڈیرا لگایا. لیکن اب اگر کوئی کہے کہ دریائے راوی کے کنارے پہ ڈیرا لگایا تو اب دریائے راوی نہیں ہے، وہ پیچھے چلا گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بستی نظام جب آپ غیاث پور میں ٹھہرے ہوں تو تب دریائے یمنا قریب ہوتا ہو اور آہستہ آہستہ آپ دریائے جمنا دور چلا گیا ہو. ایسا پاسبل ہے، ہو سکتا ہے، ایسا اکثر ہوتا ہے. تو سلطان بلبن کا پوتا کیقباد 17 سال کی عمر میں تخت نشین ہو گیا اور اس کی تربیت اس کے دادا نے بڑی زبردست کی تھی. آپ کو پتا بچے کو جب باؤنڈ کیا باندھ کے رکھا جائے نا، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، تو دادا نے بڑی سخت اس کی تربیت کی تھی. جو ہی بادشاہ بنا 17 سال کی عمر میں جب اس کو تخت مل گیا ہر شے اس نے توڑ دی. عیاشی، شباب اور شراب کھل کر، ویسے بھی ینگ ہے، 17 سال اس کی عمر ہے. تو ڈیرا کہاں لگایا؟ پانی کے قریب، دریائے یمنا کے قریب. اب جب یہ بادشاہ نے یہاں محل بنا لیا تو سارے لوگوں نے آہستہ آہستہ وہاں اپنے مکان بنانے شروع کر دی. تو جب اس نے مکان بنایا، چونکہ یہ عیاش تھا، شراب اور شباب کا رسیہ تھا، تو جتنی گانے والیاں تھیں وہ بھی وہاں آ گئی، جتنی ناچنے والیاں تھیں وہ بھی وہاں آ گئی، جتنے شراب بیچنے والے تھے وہاں انہوں نے ڈیرے لگا دی. تو خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ پریشان ہو گئے. جب آئے تھے تب تو یہاں کوئی نہیں تھا. تو جب بادشاہ کے مکان کی وجہ سے اب سب ہر جگہ فحاشی کے اڈے کھل گئے، شراب اور شباب، ناچنے گانے والیوں نے اپنے مکان وہاں بنا لیے. آپ بڑے پریشان ہوئے. اب کہنے لگے میں یہاں سے چلا جاؤں، میں جگہ چھوڑ دیتا. پریشان رہنے لگے. آپ کو خبر یہ پہنچی کہ آپ کے استاد محترم امین الدین کا انتقال ہو گیا. تو کہنے لگے کہ چلو کل جاؤں گا تو جہاں استاد رہتے تھے وہیں جا کے رہ جاؤں گا. تو اسی دن آپ نے عصر کی نماز ادا کی. نماز ادا کر کے آپ بیٹھے ہیں، ایک نوجوان لڑکا آیا آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. آ کے یوں خود ہی گویا ہوا، خود ہی بولنے لگے. کہنے لگا جس دن تم چاند بنے تھے یہ نہ سوچا تھا کہ ایک دن انگلیاں اٹھیں گی. چاند تو بن گئے، یہ نہیں سوچا تھا کہ چاند پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. وہ چاند، یہ بڑی خوبصورت ایک تشریح ہے. حالانکہ اس کا استعمال دیکھیے، جب بھی کبھی چاند کہاں ہے، وہ تو اس کو انگلی اٹھانا کہتے ہیں، لیکن اس کا استعمال دوسری جگہ کیا گیا. تو چاند تو بن گئے تو یہ نہ سوچا تھا کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. اب تمہاری زلفوں نے ایک عالم کا دل اچک لیا تو کونے میں جا کر بیٹھنے کا سوچنے لگ گئے ہو. سب کو دیوانہ بنا کے اب خود جا کے چھپنا چاہتے ہو. یہ بات کہہ کے وہ غائب ہو گئے. اب کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا، میں یہی رکوں. پھر کیا ہوا کہ پہلے آپ کا جہاں آپ رہتے تھے وہ جو جھونپڑی سی بنائی تھی لکڑی اور گھاس پھوس جوڑ کے، پھر آپ کے ایک مرید نے ضیاء الدین وکیل نے کمرہ بنا دیا، کچھ اچھی سی جو ہے وہ عمارت بنا دی. آپ وہیں رہنے لگے. آپ اپنی ظاہری حیات کے اندر 10 مرتبہ اپنے پیر کی زیارت کرنے کے لیے گئے. 3 مرتبہ ان کی ظاہری زندگی میں، 7 مرتبہ جو ہے وہ ان کے وصال کے بعد آپ گئے. آپ کیا کرتے تھے؟ رجب کو آپ سفر شروع کر دیتے تھے دہلی سے. رمضان جو ہے وہ وہاں گزارتے اپنے پیر و مرشد کے پاس. شوال یا ذوالقعدہ میں آپ واپس تشریف لے آتے. خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیر و مرشد نے فرما دیا تھا کہ تم نے ساری زندگی مجرد گزارنی. یہ خیر ان کے اپنے نکات ہیں. اور آپ کتاب فرمانی اور اخلاص کے لیے یہی جملہ کافی ہے جو بابا فرید نے پیر نے اپنے مرید کے لیے بول دیا. بابا فرید نے محبوب الہی کے لیے فرمایا مرید اور بیٹا ایسا راسخ ہونا چاہیے جیسا نظام الدین ہے. یعنی بیٹے کو اور مرید کو اس طرح راسخ ہونا چاہیے کہ جیسا نظام الدین. آپ نے جب غیاث پور کے اندر ڈیرا لگا لیا تو ایک بات یاد رکھنا، پیسے کے بغیر دنیا کے کام نہیں چلتے. یہ کوئی جتنی مرضی ڈسکس کر لے میرے ساتھ، لیکن جملہ آخرکار یہی ہے، پیسے کے بغیر نظام نہیں چلتا. دولت ہونا ضروری ہوتی ہے. اب دولت ایک پانی کی طرح ہے. کشتی پانی کے اوپر رہے تو بچاؤ ہے، پانی کشتی کے اندر آ جائے تو تباہی ہے. تو دولت کی مثال یہی ہے. اگر یہ تابع رہے شریعت کے تو اس سے بڑھیا چیز کوئی نہیں. اور جب یہ بندے کے اندر گھس جاتی ہے پانی کی طرح، بندہ مر گیا. تو بھائی دیکھو دولت بہت ضروری. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو جو دعا دی تھی کہ جاؤ آج کے بعد تم جو چاہو کرو، وہ کب دی تھی؟ جب انہوں نے چندہ دیا تھا. تو پیسے تھے. جنت کب بیچی تھی؟
جب انہوں نے زمین خرید کر مسجد کے نام لگا دی تو زمین خریدی پیسوں سے تھی نا، تو پیسے دولت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت کو حرام طریقے سے کماؤ یا نا، حلال رزق کا جس کو قرآن مجید خیر کہتا ہے ہونا ضروری۔ اب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب ڈیرا لگایا، 3 4 دن فاقے سے گزرے، کھانے کو ملی کچھ نہیں، کتنے دن گزر جاتے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، ایک دن کیا ہوا 3 4 دن گزر گئے، ایک بڑھیا آپ کی عقیدت مند وہ جو لے کر آ گئی، یہ دلیا جس کا بنتا ہے، جو لے کر آئی تو آپ نے شیخ کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا اسے ہنڈیا پہ چڑھا دو، تھوڑا سا سیک دو، اسے گرم کرو تو پھر کچھ کھا لیتے ہیں روزہ افطاری کے وقت کچھ۔ وہ جب ابھی پک رہا تھا، جوش مار رہا تھا، ایک بزرگ آئے مجذوب سے تھے، آپ نے مجذوب کی کیفیت دیکھی ہوتی میں آتے اور نظام ایسے بولو، نظام جو ہے لے آؤ، آپ نے شیخ کمال الدین سے یہ کہا جاؤ ہنڈیا اٹھا کے لے آؤ، وہ ہنڈیا جوش مار رہی تھی، اس کو اٹھا کے لا کے بابا کے سامنے رکھ دیا، بابا نے ٹھنڈے ہونے کی دیر نہیں کی فوراً سے ہاتھ ڈالا اور جو کھانے لگے، جب وہ سارے جو کھا چکے تو ہنڈیا پکڑ کر پٹک دی نیچے، ہنڈیا توڑ دی۔ خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ دیکھتے جا رہے ہیں، جب وہ ہنڈیا توڑ کر اٹھ کے جانے لگے نا تو مڑ کے کہنے لگے نظام باطنی سے تم کو بابا فرید الدین گنج شکر نے سرفراز کیا، نعمت باطنی سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے تجھے سرفراز کیا، جاؤ آج سے فقر ظاہر کی ہنڈیا ہم نے توڑ دی ہے، اب فقر ظاہر گا، اب فقر باطن رہے گا بس، اور یہ فقر باطنی مانگنا چاہیے۔ یہ جو فقر ظاہر ہے نا، اس سے حضور نے بھی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، تو یہ کیا دعا ہوئی کہ مجھے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے، حالانکہ حضور کہہ رہے ہیں الفقر و فقری، فقر میرا فقر ہے، تو اس دعا میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے پناہ چاہیے۔ ہاں وہ فقر ظاہر ہے اس دعا کے اندر، یہ فقر باطن جو ہے وہ ٹھیک ہے، فقر باطن کیا ہوتا ہے؟ تیرے سامنے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن اس کی وقت تیرے سامنے مٹی کے ڈھیر کے برابر ہے، اس کو فقر باطن کہتے ہیں۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ دولت کچھ کرے گی نہیں، استعمال اس کا بڑا ضروری ہے بھائی، یہ ایک عجیب فلسفہ آج کل چل پڑا۔ تو جب ان مجذوب نے ہنڈیا کو توڑ دیا، اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ فتوحات کیا ہیں؟ ویسے عام اردو کے اندر فتوحات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ حملہ کر رہا ہے اور فتح پہ فتح، فتح پہ فتح، فتح پہ فتح، ملک اس کے قبضے میں آتے جا رہے، اس کو کہتے ہیں فتوحات۔ لیکن تصوف کے اندر فتوحات کا معنی ہوتا ہے نذرانوں کی بھرمار، کہ کسی نے آ کر نذرانہ دیا تو اس کے لیے بہترین لفظ جو ہے وہ فتوحات استعمال کیا جاتا ہے۔ تو خانقاہ میں اب فتح شروع ہو گئی، فتوحات آنا شروع ہو گئی، نذرانے شروع ہوئے۔ لنگر کھانے کا انچارج حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا، ہر وقت کھانا پکتا رہتا، بڑی بڑی دیگوں میں پکایا جاتا، دال، شوربہ، کھچڑی، ہریسہ، ہر چیز پکنے لگی، اور دینگے مانجنے کی ڈیوٹی اس کا انچارج شیخ کمال الدین کو لگایا گیا۔ بڑے بڑے گودام بنائے گئے، یہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ ترقی ہوتے ہوتے کہاں تک بڑے بڑے گودام بنائے گئے، اور ان گوداموں کے اندر اناج ہوتا، نام رکھا گیا نعمت خانہ، یعنی جسے ہم سٹور کہہ سکتے ہیں، ویئر ہاؤس کہتے ہیں، یہ اناج اس کے اندر جمع کیا جاتا۔ اور جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نماز جمعہ کے لیے جانا ہوتا آپ کو، یا جمعرات کو ہی یعنی شب جمعہ کو ہی، اور کبھی کبھی جمعہ کی نماز سے پہلے نعمت خانہ میں جاتے، جس کو گودام کہتے ہیں، سٹور کہتے ہیں، وہاں جاتے، جتنا مال ہوتا سب کا سب تقسیم کر کے پھر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جاتے۔ اب سنتے جائیے گا ذرا، ولیوں کا مذاق اڑانا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اور ان کی صحیح سیرت سنانا بھی بڑا مشکل ہے۔ تو نعمت خانہ میں جتنی چیزیں ہوتی ساری پہلے تقسیم کرتے، یا تو شب جمعہ کو کر دیتے، اگر بچ جاتی تو جمعہ کی نماز پڑھنے سے پہلے سب کر دیتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا کھانا پکتا تھا لنگر خانہ میں، ہم بندوں کی تعداد تو نہیں جانتا، دیگوں کی گنتی نہیں جانتا، میں روٹیاں کتنی پڑتی تھی یہ نہیں جانتا۔ ایک بات جو بڑی مشہور ہے جو میں جانتا ہوں کہ آپ کے لنگر خانہ میں ایک وقت کھانا پکنے کے لیے 70 سیر نمک کا استعمال ہوتا تھا۔ اب جاؤ جا کے دیکھو کہ کتنا کھانا پکتا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک ہنڈیا پکتی ہے تو کتنا نمک ڈالو گے تم؟ آدھا چمچ، 1 چمچ، 5 6 بندے اس کو کھاتے ہیں،
تو کتنے چمچ ملیں تو پاؤ بنتا ہے، اور کتنے پاؤ بنے تو ملیں تو ایک سیر بنتا ہے؟ 70 سیر نمک صرف، باقی اناج چھوڑو، پوری دیگ ہو تو اس میں جا کے کتنا نمک ڈالتے ہو؟ تو 70 سیر نمک ایک وقت میں استعمال ہوتا تھا خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ کے لنگر خانے کے اندر۔ اب آپ جا کے دیکھیے بریانی کے اندر کتنا نمک پڑتا ہے۔ یہ اتنا لنگر، اللہ اکبر جل شان۔ سیار الاولیاء میں سید محمد بن مبارک کرمانی لکھتے ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد نے دعا دی تھی کہ تمہارے باورچی خانہ میں 70 سیر نمک روزانہ خرچ ہوا کرے۔ یہ کچھ بات افسانوی نہیں لگتی۔ کیوں؟ دہلی کے بادشاہ کو جو بھی بادشاہ بیٹھا، 11 بادشاہ تھے تقریباً جو آپ کے جوان ہونے میں، ویسے تو 14 تھے ٹوٹل، ہر بادشاہ کو یہ تکلیف رہتی تھی کہ اتنا لنگر پکتا کیسے ہے اور پیسہ آتا کہاں سے؟ ہمیشہ خانقاہ کی جاسوسی کے اندر لگے رہتے تھے کہ آمد و رفت کا اندازہ لگاؤ، اور آپ سے خائف رہتے تھے۔ تغلق اس کو بھی بڑی پریشانی رہتی تھی، اتنے پیسے کہاں سے آتے؟ بڑی کھار تھی۔ ایک دفعہ اس نے اعلان کر دیا، دکانداروں کو بول دیا، کیونکہ خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مناتے تھے، تو اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی دکاندار ان کو سودا نہ دے، میں دیکھتا ہوں کس طرح لنگر پکتا ہے، کیسے غریب کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس نے ہمارے اہم دن پر کھانا بند کیا ہے دکانداروں کو؟ تو آپ نے صبح کے وقت ہی اپنے خاص مریدوں کو دریائے یمنا کے کنارے پہ بھیج دیا، فرمانے لگے جاؤ تم چلے جاؤ، کشتیاں کنارے پہ آگے لگیں گی، اور جتنے لنگر خانے میں لوگ ہیں اس وقت آئے ہیں عرس میں، سب کے لیے کھانا وہاں سے آئے گا، تم لے کر آ جانا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ وہ بندے وہاں کھڑے رہے، عرس چلا، عرس کی محفل چلی، محفل سما ہوئی، محفل سما کے بعد اب کھانا دینا تھا۔ کشتیاں جو ہیں وہ دریائے یمنا کے کنارے پہ آگے لگ گئی، اور کھانا پہلے تو یہاں تو دیگوں سے نکالا جاتا ہے نا، تشتوں کے اوپر کھانا سجا ہوا ہے۔ مریدین وہ کھانا لے کر لنگر خانے میں پہنچے، اور پھر ساروں کو وہ لنگر تقسیم کیا گیا۔ خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسپیشلی بادشاہ کو بھی بھجوا دیا، لے تو بھی کھا لے اور چکھ۔ یہ رزق دکانداروں کے اوپر نہیں ہے، یہ رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عظیم شاہکار، عظیم مرید خلیفہ اعظم۔ پانی کا مسئلہ ہر جگہ رہتا ہے، اب لنگر خانقاہ جب بنائی وہاں پانی کا بھی مسئلہ بن گیا۔ باولی کا آپ نے حکم دیا۔ باولی سمجھتے ہیں؟ باولی کہتے ہیں ایک بڑے کنویں کو، وہ پکا بڑا کنواں بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر سیڑھیاں لگائی جاتی ہیں، سیڑھیوں کے ذریعے سے آدمی نیچے اترتا ہے۔ اس کو کنواں نہیں کہتے، اس کو باولی کہتے ہیں۔ تو باولی کھودنے کا جب آرڈر دیا گیا، باولی کھود رہی تھی، تو آ کر مریدوں نے یہ کہا حضور وہ تو پانی تو کھارا نکل آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ اس وقت جب آ کر اطلاع دی گئی تو اس وقت آپ سما سن رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت اور سما، اس میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی ایک گھڑی آتی ہے، ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کیفیت میں عالم ملک، عالم ملکوت اور عالم جبروت سے انوار و احوال و آثار جو ہیں ارواح و قلوب اور جوارح پہ نازل ہوتے ہیں، اور اس حالت میں آدمی پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ تو ایسی ہی کیفیت کے اندر آپ کو اطلاع دے دی گئی کہ حضور پانی جو ہے نا وہ کھاری نکل آیا ہے، میٹھا نہیں۔ آپ نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، کاغذ قلم منگوا کر اس کے اوپر کچھ لکھا، لکھنے کے بعد فرمایا لگا ابھی کے ابھی جا کے ڈال دو اس کے اندر۔ ڈالا تو وہ پانی جو باولی جو کھدوائی گئی تھی اس کا پانی اللہ تعالیٰ نے میٹھا کر دیا۔ اللہ اکبر جل شان۔ تو پانی بھی یہاں اللہ نے دے دیا میٹھا۔ لنگر خانہ جو ہے وہ چل رہا ہے، کم از کم 3000 آدمی تو مستقل کھانا کھاتے ہیں وہاں۔ یہ لنگر کھانے میں اتنی برکت کیوں تھی؟ تو بڑی وجوہات ہوں گی، آپ تلاش کریں گے تو کچھ اور تلاش کر لیں گے۔ میں نے تلاش کی تو مجھے ڈاکٹر ظہور الحسن شارب کی کتاب کے اندر ایک بات ملی ہے مجھے، میں وہ یہاں کوٹ کرتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے زبردست بات لکھی ہے، اس نے ایک واقعہ لکھا ہے ڈاکٹر نے۔ مولانا وجیہ الدین پائلی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دفعہ کوئی روحانی مشکل جو ہے وہ پھنس گئی، اڑ گئے۔ اس روحانی مشکل کو حل کیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ جب خضر علیہ السلام نے حل کیا تو جب جانے لگے تو یہ پوچھنے لگے کہ آئندہ مجھے کچھ پرابلم ہو تو میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ تو کہنے لگے، سنیے جواب سنیے، کہنے لگے اب کہ مشکل ہو اور مجھے ڈھونڈنا ہو تو خواجہ نظام الدین کے باورچی خانے میں آ جانا، میں تجھے وہاں مل لوں گا۔ بس
اس کے علاوہ مجھے برکت کے لیے اور کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ جس کے بورچی خانے کے اندر حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوتے ہوں، اس بورچی خانے میں روٹی کی کیا کمی ہوگی بھائی؟ ولیوں پہ اعتراض کرنے والوں کچھ. اور ایک بات آج ابھی میرے سننے والوں کو میں فری میں دیتا ہوں. حج جب ہوتا ہے نا تو سب سے زیادہ پانی زمزم کون پیتا ہے؟ خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام اس پانی کے دیوانے ہیں. اس پانی میں برکت کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اور میرے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو جو سب سے زیادہ رو رہا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کون ہے، بعد میں عقدہ کھلا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام. کچھ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو خضر علیہ السلام خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے برچی خانے کے اندر ہوتے، جس کے لنگر خانہ میں یہ ہوں گے، وہاں 70 سیر نمک کیوں نہیں استعمال ہوتا ہو؟ آپ کی خانقاہ نے اسلام کے لیے بڑی خدمات دی. یہاں صرف لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تھی. آپ سمجھتے ہو کہ روٹی 3000 بندہ کھا رہا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء خود زبردست مناظر، زبردست علامہ، زبردست پیر اور زبردست نظام چلانے والے ناظم. آج میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ جتنی خانقاہوں والے ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، وہ ان کے سسٹم کو، نظام الدین کے نظام کو لے لیں، پھر ان کا وہی دور شروع ہو جائے. تاریخ فیروز شاہی میں ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں، آپ کی خانقاہ ہر خاص و عام، نیکوکار، گناہگار، امیر و فقیر کے لیے کھلی رہتی. ایک مرکز تھا، بندے آتے رہتے تھے، لگتا تھا بادشاہ یہ ہیں، اللہ اکبر جل شان. اور آپ نے ایک سسٹم بنا دیا تھا، کیونکہ آپ جس جگہ رہتے تھے آپ کو معلوم ہے وہاں تو آئی فون نے اڈا لگا لیا کہ ناچنے گانے والے، فاشی، سب شراب، سب اڈے سے. آپ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو آؤ توبہ کرو اللہ کے سامنے. جرم سرعام کیا ہے تو توبہ سرعام کرو، جرم چھپ کے کیا ہے تو توبہ چھپ کے کرو، آؤ توبہ کرو. لوگ آتے توبہ کرنے کے لیے آتے، آپ ان کو توبہ کراتے. بیعت کا دروازہ بھی کھول دیا آپ نے، بند نہیں کہا آؤ بیعت کرو، توبہ کرو. لوگ جو ہے وہ آتے گناہوں سے توبہ کرتے. آپ ان کو ایک مسواک دیتے، جاؤ دانتوں کی صفائی کرو. بعض کو آپ جبے بھی دیتے. اب لوگ آپ کے پاس توبہ کے لیے آتے، اور جب ایک دفعہ توبہ کر جاتے تو پھر وہ گناہ کرتے ہوئے شرماتے کہ رسوائی ہوگی ہماری. اور غیاث پور جہاں آپ قیام فرما رہے ہیں وہاں تک آنے کے لیے رستے میں ذرا آپ سنتے جانا، ہمارے ہاں ولیوں کا کنسپٹ کچھ اور ہے. آپ کے مرکز تک رستے میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے اوپر چبوترے آپ نے بنوا دیے، تھڑے وہ چبوترا بنوا دیا اور اس کے اوپر چھپر ڈال دیا، اور ہر چبوترے کے اوپر ایک حافظ اور ایک خادم مقرر کر دیا. اور اگر چبوترا بڑا ہوتا تو اس کے ساتھ ایک کنواں بھی کھدوا دیا. وہاں پانی جو ہے وہ رکھا ہوتا کہ جو لوگ ریاض پور میں آ رہے ہیں، مرکز میں آ رہے ہیں، رستے میں اگر ان کو نماز پڑھنا ہو، اگر ان کو کوئی پڑھنا ہو تو ایک امام بھی موجود رہے اور ایک خادم بھی موجود رہے ان کو وضو کروانے کے لیے. سنتے جائیے آپ، ذرا سنتے جائیے. صرف قوالی اور امیر خسرو ہی نہیں ہے، جگہ جگہ کے اوپر آپ نے وہ بنا دیا. اور پھر اللہ اکبر جل شانہ، لوگوں میں گفتگو کیا ہوتی تھی جب آپ کے مریدین اور دوسرے لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے؟ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اثر ہے. باتیں کرتے تھے، ہاں بھائی اشراق کی نماز کس وقت ہوتی ہے، چاش کی نماز کس وقت ہوتی ہے، اوابین کے کتنے نوافل ہوتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی گفتگو ہوتی تھی. اللہ اکبر جل شانہ. اور سخاوت کا عالم کیا تھا. جب فتوحات جاری ہوئی تو کیا خواجہ نظام الدین اپنے بچوں کو دینے لگ گئے؟ بچے تو خیر ان کے دین یعنی جو ان کے بہن کے بیٹے ہیں، کیا اپنے دوستوں کو دے؟ نہیں، سب کو بانٹتے ہیں. آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے قبر انور پر ضرور جایا کرتے تھے. بچپن میں بھی جاتے تھے، جوانی میں بھی جاتے تھے، اب بھی جانے لگے. اور جب آپ جاتے تھے تو آپ کے ساتھ اشرفیوں کی بیل گاڑی ہوتی تھی. یہ کوئی افسانوی نہیں ہے، حقیقت کے اندر ہے. وہ بیل گاڑی آپ نے دیکھی ہے، اس کے اوپر کوائنز اور سکے لدے ہوئے ہوتے تھے. اور آپ کے جانے سے پہلے وہ جو عورتیں جو رستے میں بے پردہ بیٹھی ہوتی تھیں ان کو دے دیے جاتے، یہ لو یہ لو یہ لو، یہ سکے لو یہ سکے لو. تو وہ ایک دم سے چھپ جاتی، پردے میں ہو جاؤ پردے میں ہو جاؤ پردے میں ہو جاؤ، رستے میں بانٹتے ہوئے آپ چلے جاتے. ایک مرتبہ غیاث پور میں آگ لگ گئی، آگ لگی، مکانات جل گئے، اور آپ نے جتنے لوگوں کے مکانات جلے تھے سب لوگوں کو نئے کپڑے دیے اور ہر ایک کے اندر غلہ پہنچایا جب تک کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو گئے. لو سنو، یہ ہے نظام الدین اولیاء. ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا ولیوں کا کانسیپٹ دنیا کے اندر مشہور کر دیا. ان جیسا نظام تو دنیا کے پاس نہیں ہے. ان جیسا نظام تو بادشاہ لوگ کرتے ہیں، جیسا یہ اولیاء کرام کرتے تھے وہ ہم نے بتایا نہیں. قوالی بتا دی، قوالی ان کے ڈیرے پہ لگا دی. اور سخاوت کا یہ عالم، اللہ اکبر جل شانہ. کسی کو فرماتے تھے، اب جملہ ذرا سنیے گا. یہاں ایک خراسانی تھا،
وہ مال لایا کرتا تھا. اس نے 700 سمجھانے کے لیے آپ کو کرتا ہوں, آپ کی کرنسی کے 700 روپے بڑے جو نوٹ ہوتے ہیں وہ سمجھ لیجیے, آپ سمجھیں 700 مار ڈالے, دے نہیں رہا تھا. تو بورچی کے کھانے کے انچارج خواجہ اقبال نے پکڑ لیا, پکڑ کے باندھ دیا اس کو, رسیوں سے باندھ دیا. 700 بہت رقم ہوتی ہے. جب باندھ دیا اسے تو خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کا گزر ہوا وہاں سے, تو ان کو دیکھ کے چیخ پڑا اونچی آواز سے تاکہ میری جان چھوٹ جائے. آپ اس کے پاس گئے, کہنے لگے کیا ہوا؟ خواجہ اقبال ساتھ ہی تھے, کہنے لگے حضور اس نے 700 تک دے رہے ہیں, ابھی تک دے نہیں رہا, یہ ہمارے مار گیا ہے, پیسے نہیں دے رہا. ذرا جواب سنیے گا. فرمانے لگے یہ سب اللہ کا مال ہے, یہ اللہ کے بندے ہیں, کچھ میں کھاتا ہوں, کچھ تم کھاتے ہو, کچھ اس بیچارے نے بھی کھا لیا, تو کون سا غضب ہو گیا؟ سخت سرزنش کی اور فرمانے لگے سنو, آج کے بعد تم نے کسی بندے کو مارنا نہیں, کسی بندے کو سزا نہیں دینی. کیوں؟ یہ لنگر خانہ, بورچی خانہ, یہ مال, یہ سارا کچھ جو یہاں آتا ہے یہ میرا نہیں ہے, یہ اللہ کا ہے, تو اللہ کے بندوں کا ہے بس. تو آج کے بعد تو کسی کو سزا نہیں دے گا. اللہ اکبر جل شانہ. افسوس کا مقام ہے کہ خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء نے بستی نظام کو چشتیہ سلسلے کا مرکز بنا دیا. یہاں سے آپ دور دراز قافلے بھیجا کرتے تھے جو جا کر دنیا میں تبلیغ کرتے تھے. ملتانی حضرت سید حسین, یہ گجرات میں بھیجا ان کو, جاؤ جا کے تبلیغ کرو, انہوں نے وہاں جا کے مرکز بنایا. شیخ علامہ کمال الدین کو احمد آباد بھیجا, جاؤ جا کے وہاں مرکز بنایا انہوں نے. مولانا فخر الدین زرادی کو بنگال بھیجا, بنگال, بہار, جون پور میں جا کے انہوں نے مرکز بنایا. صرف دکن کے اندر تبلیغ کرنے کے لیے آپ نے 700 جید علامہ کو بھیجا جو آپ کے خانقاہ کے اندر رہتے. 700 آدمی صرف دکن میں بھیجے. کیا بتاؤں, ہم نے خود ہی اپنے اولیاء کرام کو رسوا کیا ہے, لوگوں کو بولنے کا موقع دیا. 700 علامہ صرف دکن میں بھیجے آپ نے. علاء الدین حسن حاکم دکن نے آپ کے پہلے دکنی خلیفہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ, وہ دیوانہ اور ماننے والا تھا, ایصال ثواب کے لیے 5 من سونا اور 10 من چاندی مختلف اشکال میں غربا میں تقسیم کی. اللہ اکبر جل شانہ. اندازہ کیجیے آپ یار, 5 من سونا جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دی. مالوہ میں آپ نے قافلہ بھیجا, شیخ وجیہ الدین یوسف, انہوں نے وہاں جا کے مرکز بنایا. پنجاب کے اندر قطب الدین منور کو بھیجا, یہ شیخ جمال الدین ہاسوی کی اولاد سے, آج کل یہ ہریانہ کے اندر آتا ہے علاقہ. اور بستی نظام جہاں دربار ہے وہاں اپنے جماعت خانہ بھی تعمیر کروایا, اور عمارت تعمیر کروائی. اس کے بہت سے ستون تھے, ستونوں کے ساتھ جو ہے درویشوں کے بستر لگے ہوئے تھے, اور یہی خلفاء بیٹھتے تھے اور اپنی اپنی عبادت کرتے تھے. ستون کے ساتھ ہر ایک ستون تھا. عام مسافر کو صرف 10 دن رہنے کی اجازت تھی, 10 دن وہ رہ سکتا تھا, باقی کچھ جو ہے وہ وہاں مستقل رہتے تھے. جماعت خانہ کھچا کھچ بھرا رہتا تھا, لوگ آتے جاتے, اور ایک توشہ خانہ بھی بنوا رکھا تھا جس میں مہمان جا کے چارپائیاں ان کے لیے بچھی ہوئی تھی, وہاں جا کے وہ رہتے تھے. بسترے تھے, رضائیاں تھیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ سردیوں کے اندر مجمع بڑھ جاتا تو آپ نے اون کا ایک لمبا سا کمبل بنوایا ہوا تھا جس کے اندر کم از کم 10 آدمی سو جاتے تھے. تو جب مجمع بڑھ جاتا تو آپ وہ کمبل بھیج دیتے. یہ سب سنتے جائیے ذرا, خدا کے لیے اس کرامت سے ہٹ کر یہ بھی ذرا سنیے. مسجد بھی تھی, کتب خانہ بھی تھا, مختلف حجرے بنوائے ہوئے تھے. ایک حجرہ ہے وہ صرف کھجوروں کے لیے, وہاں سب کھجوریں جمع ہوتی. ایک ہے اس میں اناج ہے, ایک حجرہ ہے اس میں صرف مسالہ بھرا ہوا ہے. بھاری بھاری چیزیں اور اناج منگوائے جاتے. اور کو معلوم ہے کہاں سے آتے؟ خواجہ نظام الدین کے لنگر خانے کا مال چلانے کے لیے, اللہ اکبر جل شانہ, سسٹم کو چلانے کے لیے افغانستان سے, خراسان سے تاجر جو ہے وہ مال لے کر آتے اور مال دیتے ان کو. اللہ اکبر جل شانہ. پوری دنیا ان کے در پہ کھاتی. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہوتا, یہاں سے مرکز بنتا اور یہاں سے قافلے نکلتے. لیکن ہوا کیا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہی تبلیغی جماعت کا مرکز ہے. دیکھیے اب اس مرکز سے لوگ نکلتے ہیں. اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے, اس کے سامنے ہی تبلیغی جماعت کا
آغاز ہوا یہیں سے، بستی نظام الدین سے. یہ جو تبلیغی جماعت پوری دنیا میں مشہور ہے نا، یہ وہیں سے اس کا آغاز ہوا. تو مرکز تو ہونا چاہیے تھا کہ خواجہ کے دربار سے چلتا، لیکن ان کے سامنے مسجد بنگلہ، وہ بنگلے والی مسجد جو ہے اسے مرکز بنایا، اور وہاں جو ہے وہ سلسلہ پھر آگے چل پڑا. یہ میرے پاس بہت پرانی کتاب ہے، یہ ذرا دیکھیے گا، یہ اب آپ کو نہیں ملے گی. اس کا نام ہے تبلیغی نصاب. یہ اب آپ کو نہیں ملے گی، یہ 100 سال پرانی کتاب ہے، میرے پاس میری لائبریری میں ہے. اب جو آپ کو کتاب ملے گی وہ ملے گی فضائل اعمال. اس کا نام چینج ہو گیا. اس کتاب کے 1 2 یہ آپ آئیں گے تو یہ ایک پنہ ہے، تبلیغی تحریک کی مختصر تاریخ. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کے نیچے جب آپ پڑھیں گے تو یہ دینی تحریک جس کا دائرہ اب دنیا کے تقریباً اکثر ملکوں تک پہنچ گیا ہے، اور لاکھوں انسانوں کو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شوق عمل، روزہ نماز کی پابندی کی توفیق بخشی ہے. اس کا آغاز کسی باقاعدہ تحریک کے طور پر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے والد مولانا محمد اسماعیل صاحب نے بستی حضرت نظام الدین کی ایک چھوٹی سی مسجد بنگلے والی میں ایک مکتب شروع کیا، جس میں چند میواتی لڑکے پڑھتے تھے. ان لڑکوں کے ذریعے بہت سے میواتی بھی حضرت مولانا سے قریب ہوئے اور عقیدت مندی کا تعلق قائم ہو گیا. یہ ہے بستی نظام الدین سے آغاز ہوا ہے یہ تبلیغی جماعت کا. اور پھر یہ چلتے چلتے سلسلہ جو ہے وہ گشت شروع ہو گئے. پھر یہ کہتے ہیں کہ مولانا کی تمنا تھی کہ ہندوستان میں کام ذرا جم جائے تو اس کو عربوں میں شروع کیا جائے. چنانچہ 1938 میں مولانا احتشام الحسن صاحب اور چند ساتھیوں کو لے کر حج کا سفر کیا. وہاں سلطان سے ملاقات کی، یعنی جو سعودی عرب کا بادشاہ تھا اس سے ملاقات کی. مولانا احتشام الحسن نے اس کا طریقہ کار قلم بند کر کے وہاں کے شیخ الاسلام کو بھی پیش کیا، سعودی عرب کے مولوی جو بڑا تھا عالم. اور بھی متعدد اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. وہاں سے واپسی پر مولانا کام کی رفتار تیز کر دی اور اس عوامی کام میں علماء کے لگنے کی شدید ضرورت جو ہے وہ محسوس کی. دیکھا آپ نے؟ تو چاہیے یہ جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ شروع کیا تھا، وہ سلسلہ تبلیغی جماعت نے پھر شروع کر لیا. اب آپ دیکھیے کہ جو نظام الدین کو نہیں مانتے وہ نظام الدین کے نظام کو منا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. اب وہاں جھمگٹا لگا رہتا ہے. جو بہت بڑی اب تو بلڈنگ بن گئی ہے، آپ اگر جائیں تو دیکھیں بہت بڑی، یہ بنگلے والی مسجد اب بہت بڑی بلڈنگ وہاں بن گئی. لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے، قافلے آتے جاتے رہتے ہیں. تو جو کام ہم نے کرنا تھا وہ انہوں نے شروع کر دیا. تو آپ اعتراض کیوں کرتے ہو ان کے اوپر؟ کیوں تبلیغی جماعت کو برا بھلا کہتے ہو؟ بھائی انہوں نے وہی کچھ کیا جو خواجہ نظام الدین کیا کر گئے، تو ہمیں چاہیے تھا نا کہ ہم ان پر عمل کرتے. لیکن اب کچھ سلسلہ شروع کیا ہے ان کا، جیسے یہ دعوت اسلامی والے ہیں، یہ وہ قافلے بنا کر لے کے جاتے ہیں، بھیجتے ہیں. تو ہمیں اب ضرورت ہے کہ خواجہ نظام الدین کے نظام کو پھر سے چلایا جائے. اللہ اکبر جل شانہ. نظام الملت والاولیاء نے توبہ پر زور دیا، کیونکہ سارے معاشرے میں خرابی آ چکی تھی. بیعت کا دروازہ کھول دیا. آپ نے سب کو نماز پر لگا دیا. نماز پہ بڑا زور دیتے تھے. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نماز پہ بڑا زور دیتے. لوگ آپس میں یہی گفتگو کرتے، چاش پڑھتے ہو، اشراق پڑھتے ہو، تہجد کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو جو پرانے لوگ آتے وہ آ کر پوچھتے قبلہ اوابین کے اندر کیا پڑھتے ہیں، تہجد کے اندر کون سی صورتیں پڑھتے ہیں، کون سی نماز کے اندر کون سی صورتیں ہوتی ہیں؟ سنا آپ نے؟ یہ ہیں ہمارے صوفیاء کرام. تو نظام کا جو نماز کا اعلان لے کر وہ جماعت چلی جو بستی نظام الدین میں پیدا ہوئی، اصل میں وہ ساری چیزیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. مگر دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا کو اتنا بڑا نظام دیا، ان کے قبر کے اوپر اب امیر خسرو کا بسنتی کا کلام پڑھا جا رہا ہے. بھائی کیا خواجہ نظام الدین اولیاء قوالی کو دنیا میں عام کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے کہ قوالی مشہور کر دو؟ بھائی قوالی فرض ہے توحید کے بعد؟ نہیں. بادشاہ جو ہے وہ دہلی کے تخت پر بیٹھے. 11 تو وہ ہیں کہ جو آپ کی ہوش سنبھالتے ہو. ان میں سے 3 آپ کے عقیدت مند تھے، باقی سب نے آپ کے ساتھ دشمنی کی. دشمنی کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ خود گھٹیا بندے تھے. کوئی پولیس والا ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی غلام ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ سید زادے سے آل رسول سے لڑے گا، کیونکہ ان کی طاقت زیادہ ہے، ان کی عقیدت زیادہ ہے. بس وہ عقیدت سے ڈرتا تھا.
اس لیے وہ دشمنی مول لیتا تھا سب سے پہلے. اور جب مشکلات آتی تو آپ صبر کرتے. قطب الدین مبارک شاہ بڑا یاش بادشاہ تھا. حضرت نظام الدین والملت والاولیاء کا دشمن. یہ نوچندی جمعرات کو تمام علماء اور مشائخ کو اپنے ہاں بلاتا. سارے مولوی قاضی سب جمع ہو جاتے. خواجہ نظام الدین اولیاء نہیں جاتے تھے. آپ خواجہ اقبال کو اپنا نائب بنا کر بھیج دیتے. اس کو بڑا غصہ چڑھتا. اس نے یہ کہا کہ دیکھو اب آنے والی جمعرات نوچندی آپ کو آنا پڑے گا. آپ خود آؤ گے, نہیں آئے تو لائے جاؤ گے. آپ نے فرمایا اچھا. آپ چاند سے پہلے ہی اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ گئے. آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک جو ہے دہلی کے اندر ہی ہے. آپ جایا کرتے تھے. اب وہ مائی صاحبہ کے نام سے, درگاہ مائی صاحبہ کے نام سے مشہور ہے. آپ جائیں گے تو گلیاں تو تنگ ہیں, مزار بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے. میلہ لگتا ہے باقاعدہ, قوالی ہوتی ہیں, لوگ آتے ہیں. ایک گروپ ہے وہ جھنڈے لے کر آتا ہے. ہر ایک کے پاس جھنڈے ہوتے ہیں. تو وہ جھنڈے کیا ہوتے ہیں, وہ پھر لا کر جھنڈے بی بی صاحبہ کے قدموں پہ لگاتے ہیں. ہر ایک بندہ جھنڈا لگاتا ہے. وہ جو جھنڈے کو مس کرتا ہے پھر ان کی ایک اپنی عقیدت ہے. پھر اس کے بعد وہ فاتحہ پڑھتے ہیں, السلام علیکم بھی بولتے ہیں. پھر اس کے بعد نعرہ پنجتنی جو ہے وہ لگتا ہے. تو یہاں سکھ بھی آتے ہیں, عورتیں بھی آتی ہیں. مزار جو ہے وہ آپ کا بڑا بڑا بہت خوبصورت مزار ہے. تو جگہ تو تنگ ہو گئی ہیں لیکن مزار آپ کا بڑا خوبصورت ہے. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی جاتے. آپ پہلے چلے گئے اور جا کے فاتحہ پڑھی. فاتحہ پڑھنے کے بعد والدہ ماجدہ کی روح سے قوت طلب کی کہ آپ جو ہے ہمیں حوصلہ دیجیے, قوت دیجیے. اس کے بعد واپس تشریف لائے. اب جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا حضور بادشاہ ہے, اس سے ٹکر لینا اچھی بات نہیں ہے, آپ چھوڑیے چلے جائیے. فرمانے لگے نہیں, ہم نے خواب دیکھا ہے ایک جانور نے ہمارے اوپر حملہ کیا, ہم نے اس کے سینگ پکڑ کر اس کو زمین پر پٹک دیا, اور اس کی تعبیر یہی ہے کہ یہ ہم تک نہیں پہنچ پائے. وہی ہوا. آپ نماز میں مشغول ہو گئے. اسی رات جس رات اس نے بلانا تھا اسی رات اسے خسرو خان نے قتل کر دیا. بادشاہ مر گیا. اس کے بعد غیاث الدین تغلق کا دور آتا ہے. یہ غیاث الدین تغلق کا نام اصل میں غازی ملک ہے. یہ غازی ملک اس کا نام تھا. خاندان علائی کی حکومت میں امیر تھا. یہ دیپال پور کی چوکیوں کے اوپر اس کی حکومت تھی. اب یہ وہاں سے اس نے خسرو خان کا مقابلہ کیا, وہ قتل ہو گیا, اور خود یہ غازی ملک غیاث الدین تغلق کے نام سے مشہور ہوا. یہ پہلا بادشاہ بنا تغلق. اب جب یہ بنا تو اس نے بھی آل رسول سید نظام الدین والملت والاولیاء سے دشمنی مولی. کیوں؟ سپاہی جو تھا وہ مولی سا, تو جتنا یہ تھا اتنا ہی دماغ ہوگا نا. تو اب آل رسول سے تو ٹکر لے گا. تو غازی ملک جو غیاث الدین تغلق کے نام سے مشہور ہوا, اب اس نے ٹکر لی. سب سے پہلے اس نے کیا کیا, اور تو کچھ نہ ملا, آپ کی سما کے اوپر اعتراض کر دیا. بدعت ہے, ناجائز ہے. تو خود دیکھو کتنا بڑا ولی اللہ ہے کہ آپ یہ سما ناجائز ہے. اس کے لیے اس نے بڑے بڑے علماء کو اکٹھا کر لی. سارے مولوی قاضی جو آپ کے دشمن خلاف تھے. آپ کو پتا ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی خلاف مخالف اور دشمن نہ ہو. خواجہ نظام الدین اولیاء کے بڑے دشمن تھے, بڑے مخالف تھے. سب کو اکٹھا کر لیا. مناظرہ ہونے لگا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سما کے اوپر دلائل دینے کے لیے خود حاضر ہوئے. اور اس دور کے اندر بڑے بڑے علامہ جیسے شیخ بہاؤالدین زکریا, ان کی نسل سے انہوں نے اپنا مقالہ بھیجا. سید علاؤالدین دہلی کے استاد, سارے دہلی کے استاد ہیں, سب تقریباً علماء ان کے پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک رسالہ لکھ کر بھیجا. مولانا فخر الدین زرادی انہوں نے کشف القناع عن وجہ السماع لکھی. یہ ساری چیزیں بھیج دی اور عرض کی کہ آپ کو ضرورت تو نہیں ہے. اب آپ محفل میں آپ نے کسی کتاب کو دیکھا نہیں, حدیث سے دلائل دینا شروع کر دیے سما کے اوپر. آپ دلائل دیتے جائیں, سارے کے سارے ملا جتنے تھے سب چپ ہو گئے. ایک بیچ میں سے کھڑا ہو کے بولا, آپ کوئی امام اعظم کا قول دکھائیے کہ انہوں نے کہا ہو کہ سما جائز ہے. کہنے لگے عجیب آدمی ہے تو, میں تجھے حدیث سے استدلال کر کے بتا رہا ہوں اور تو امام اعظم کا قول مانگ رہا ہے. تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تجھے حدیث سنا رہا ہوں. غیاث الدین یہ سمجھ گیا کہ علماء انہیں چپ نہیں کرا سکتے, ان کے بس کی بات نہیں ہے, ان پہ غالب نہیں آ سکتے. وہ محفل سے, آپ بھی محفل سے اٹھ کر جو ہے وہ واپس چلے گئے. سما کے اوپر بڑی گفتگو ہوتی. میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ پلیز گانے اور سما میں فرق سمجھ لیجئے. آپ اعتراض کرتے ہو گانے کو سامنے رکھ کے اور لفظ استعمال کرتے ہو اس سما کا. گانا تو واقعی حرام ہے, ہاں, لیکن سما
پہلے یہ سوچ لو کہ یہ سما قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سنتے تھے، سما جو ہے یہ حضرت مولانا رومی سنتے تھے، سما جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ سنتے ہیں، سما جو ہے معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہیں، سما جو ہے عثمان ہرونی سنتے ہیں، سما جو ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سنتے ہیں۔ یہ پہلے یہ ذہن میں رکھ لینا، یہ سب اولیاء ہیں، اللہ اکبر جل جلالہ، جنہوں نے ملا سے بھی زیادہ پوری دنیا میں اسلام پھیلایا ہے، اور ان سے بڑھ کر کوئی رب کا قرب حاصل نہیں کر پایا اس دور کے بندوں میں۔ پھر اعتراض کرنا، پہلے سما کو سن تو لو، سما ہے کیا؟ پتہ کسی کو بھی نہیں ہے سما کیا ہے۔ جو بھی سما کے بدعت اور حرام ہونے پہ گفتگو کرتا ہے اس کے سامنے گانا ہوتا ہے، وہ جو طوائفیں گاتی ہیں اس طوائفوں کے گانے کو سامنے رکھ کے سما کو حرام کر رہا ہے۔ سما جاؤ، سما گانے والے کون ہوتے تھے؟ لکھنے والا باوضو اور باشرہ، گانے والا باوضو اور باشرہ، سننے والے باوضو اور باشرہ، اور 5 وقت کے نمازی۔ تو اس لیے پہلے سے غور کر لو، پھر اس کے بعد جا کے اعتراض کرنا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی خانقاہ میں بیٹھ گئے ہیں، نہیں، ارے بھائی ہمیں کسی نے بٹھایا ہوا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور جب سما شروع ہوتی تھی تو کیسے سما، آج کل تو قوالی بھی سما نہیں ہے، یہ پھر وہ اوپر محفل سما لکھا ہوتا ہے، نیچے وہ چرس پی کر وہ بیٹھا ہوا قوالی گا رہا ہوتا ہے۔ محفل سما کا غلط استعمال ہے، سما اور چیز ہے، یہ قوالی اور گانا یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ سما کیا ہوتی تھی؟ وہ بزرگوں کا کلام ہوتا تھا۔ یہ آج کل کی، ہاں اگر وہ سما جیسی چیز قوالی کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ شرائط ساری پوری نہیں ہوتی۔ آپ کیسے سما ہوتا تھا؟ سب سے پہلے تلاوت کی جاتی، تلاوت کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد سما جو ہے وہ شروع ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نہ قوال تھا نہ کھانا تھا، آپ نے امیر خسرو رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد تم کلام سناؤ، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہ جب اس نے دیکھا کہ مولوی تو قبضہ نہیں کر پائے تو غیاث الدین تغلق نے پھر آپ کو دھمکی دی کہ کہنے لگا دیکھو میرے دہلی پہنچنے تک تم غیاث پور کو چھوڑ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ نے اس وقت پھر فرمایا ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بڑی دور ہے۔ یہ طریق فرشتہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو ہی افغان پور نامی گاؤں میں یہ پہنچا جہاں اس کا استقبال کرنا تھا، محل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے ہاتھیوں کی پریڈ جو ہے وہ دکھائی جا رہی تھی، ایک دم سے چھت گری، یہ چھت کے نیچے دب کے مر گیا۔ چلو جاؤ، تو خواجہ نظام الدین کو ماننا چاہتا تھا، پہلے چل، نکل گیا وہاں سے۔ غیاث الدین تغلق کے بعد اس کا بیٹا محمد بن تغلق جو ہے وہ بیٹھا، اس کا اصل نام جونا خان ہے۔ اب یہ بھی کیا کرے گا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ آپ کا بڑا عقیدت مند اور آپ کے پاس آتا تھا، آپ نے ہی اس کو بادشاہ بننے سے پہلے بتایا تھا کہ تو بادشاہ بنے گا، یہ سیٹ تیرے پاس آ جائے گی، بڑا عقیدت مند تھا، اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی عقیدت اتنی تھی کہ آپ کی قبر مبارک پر پہلا گنبد اسی نے بنایا، جنازے کو کندھا اسی نے دیا، کتنی دیر تک یہ چلتا رہا، اللہ اکبر جل شانہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے پابند، سنت پر بڑا عمل کرتے تھے۔ اب یہ ہاتھ دھونا بعض اوقات ہم لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم نے پہلے سے ہاتھ دھوئے ہوں، آپ ایک بہت بڑی محفل میں بیٹھے اور وہاں جلوہ فرمائے، اگر آپ اٹھ کے جاتے ہیں، آپ باوضو غسل کر کے باوضو ہو کر بیٹھے ہوئے، ہاتھ آپ کے دھلے ہوئے ہیں، گندے نہیں ہیں، کھانا جب شروع ہونے لگا تو اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں نبی کی ایک سنت مجھ سے مس ہو رہی ہے، میں اگر اٹھ کر جاتا ہوں تو سارا مجمع جو ہے وہ پریشان ہوگا، تو کیا کروں؟ آپ کے مرید جو ہے اس بات کو سمجھ کے وہ گئے اور جا کر انہوں نے یہ پلو پورا پانی کا بھگو کے اچھی طرح لے آئے، جیسے اسفنج جو ہے نا وہ پانی یوں لا کے کہنے لگے حضور اب ہاتھ کیجئے، تو آپ کے ہاتھ کے اوپر یوں پانی ڈالا تو آپ نے اس طرح وہ سنت، اس سنت کو بھی پورا کر لیا، اللہ اکبر جل شانہ۔ اس دنیا کے اوپر آپ نے 87 سال جو ہے وہ عمر گزاری، جہان کو روشن کیا۔ آخری ایام کے اندر آپ کھانا بہت کم کھاتے، تقریباً 4 ماہ جو ہے وہ آپ علیل رہے، اور جو 40 دن آپ کے آخری ہیں دنیا سے جانے سے پہلے، تب تو آپ نے کھانا بالکل ہی ختم کر دیا، اور 40 دنوں کے اندر معمولات سے ذرا ہٹ کر طریقہ شروع ہو گیا، آپ ہر وقت روتے رہتے، ایک نماز کو 2 3 بار پڑھتے آپ، اللہ اکبر جل شان۔ تو شیخ رکن الدین ملتانی عیادت کے لیے ان سے یہ کہنے لگے ہر شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، جلدی آؤ، جلدی سے آؤ، ہمارے پاس آ کر آرام کرو، اللہ اکبر۔ آپ کی اپنی اولاد تو کوئی نہ تھی، آپ کی بہن کی اولاد تھی، انہیں آپ نے بچوں کی طرح پالا تھا، وہی ہندوستان میں آپ کے جانشین سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور نام آج کے دور میں خواہر زادہ خواجہ حسن نظامی، یہ ہیں، بہت مشہور نام ہے، یہ آپ نے کتابوں میں بھی دیکھا ہوگا۔ تو یہ جو ہیں، یہ اب ان کی اولاد جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ویسے تو بہت سے زیادہ نشینی کا دعویٰ 4 خاندانوں نے کیا، لیکن یہ زیادہ تر مشہور ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ان کے خون کے لحاظ سے خون ہی بنا، کیونکہ بہن کے بچے ہیں۔ بدھ کے دن صبح 7 بجے خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا،
اب قبر کی جگہ تعین کرنا تھی کہ قبر آپ کی کہاں بنائی جائے. تو شیخ رکن الدین نے انہوں نے پوچھا خواجہ اقبال سے کہ جب لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے یاران طریقہ تو آپ کہاں بیٹھ کر فاتحہ پڑھتے تھے؟ کہنے لگے وہ جو نارنگی کا درخت ہے نا وہاں بیٹھ کر فاتحہ پڑھتے تھے. فرمانے لگے اچھا وہیں قبر جو ہے وہ بنائی جائے. وہاں قبر جو ہے وہ کھودی گئی. جنازہ شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے. جنازہ پڑھانے کے بعد چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ رکن الدین ان دونوں نے پکڑ کر آپ کا جسد انور جو ہے وہ قبر کے اندر لحد کے اندر جو ہے وہ اتار دیا. اللہ اکبر جل شانہ. اب یہاں ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ کچھ تبرکات چلتے آ رہے تھے. خواجہ عثمان ہرونی پھر معین الدین اجمیری چشتی یہ وہ تبرکات جو ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے حوالے کر دیے تھے کہ یہ دے دینے ہیں نظام الدین کو. ان کا حقدار وہی. نظام الدین جب دنیا سے جانے لگے اب ایک روایت جو لکھی ہے جو نظامیوں میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ عصا مصلح نالین اور وہ جبہ جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا چلتا آ رہا ہے مولا علی کا وہ آپ ساتھ لے کے دنیا سے چلے. تو ان کی قبر کے اوپر علامہ اقبال شاعر مشرق نے بھی حاضری دی. مہاتما گاندھی نے بھی ان کے دربار پر بڑے بڑے لوگ ان کے دربار پر آتے ہیں. میں ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا. آپ بھی ان کے لیے ضرور فاتحہ پڑھیے گا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان کے صدقے سے حقیقت سے آشنا کرے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.